بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں شعور کی نعمت سے نوازا ہے اور اسی شعور کی آگہی کے لیے آج ہم یہاں پہ حاضر خدمت ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پی ٹی این کے پروگرام کے ساتھ اسرار کے سانہ حاضر خدمت ہے۔ تو ناظرین، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان کی جو خدمت ہے ہم اسی طرح کر سکتے ہیں کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ پاکستان کے ایک انتہائی معتبر شخصیت ہیں اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ وہ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں۔ ارشاد حقانی صاحب، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کا جو دورہ امریکہ ہے وہ کس سلسلہ میں ہے اور آپ کہاں سے ہوتے ہوئے نیو یارک پہنچے ہیں؟ میں پی ٹی این کا اور آپ کا شکر گزار ہوں۔ ہم اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی دعوت پر یہاں آئے ہیں۔ 1 ستمبر سے ہمارا دورہ شروع ہوا تھا۔ جی، ایک ہفتہ ہم نے واشنگٹن میں قیام کیا۔ وہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بہت سی میٹنگز ہوئی ہیں مختلف لوگوں سے، پینٹاگون میں ہوئی ہیں، ایف پی آئی میں ہوئی ہیں، جو سیکیورٹی کا نیا نظام قائم کیا گیا ہے ہوم لینڈ سیکیورٹی، وہاں ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور بہت سے تھنک ٹینکس میں بھی ہم گئے ہیں۔ ہر جگہ بہت لائیولی گفتگویں ہوئی ہیں۔ ان کو آپ ایک سینس میں اگر کہنا چاہیں تو کسی مرحلے پر جھڑپ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹی موٹی اچھا جی، ہوسٹ کی اور مہمان کی وہ بھی ہوئی ہے تھوڑی بہت، لیکن علمی انداز میں، وہ بدمزگی کی صورت میں نہیں ہے۔ تو یہ جو علمی بحث جو تھی وہ ظاہر ہے کہ آپ ہی لیڈ کر رہے تھے؟ یہ سب مل کے کر رہے تھے، ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ ادا کیا ہے۔ میں ان سب میں بہرحال معمر ہوں، عمر میں بھی زیادہ ہوں، تو حصہ بقدر جسہ کچھ میں نے بھی تھوڑا بہت رول اس میں ادا کیا، اور میں اپنے منہ سے میاں مٹھو کیا بنوں، میں کوشش ہم نے کی ہے کہ لیکن حقانی صاحب، مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ کے انہی میٹنگز کے دوران ایک خاتون نے آپ کو کہا کہ ایج تو آپ کی 74 ہے لیکن آپ کا جو دماغ ہے وہ 24 کا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے؟ جی، ایک سے زیادہ دفعہ ہمارے جو ڈیلیگیشن کے ساتھ ایسکارٹ 2 امریکنز ہیں، ایک خاتون اچھا جی، اور ایک مرد، تو اس خاتون نے میری اتفاق سے سالگرہ جو ہے 74ویں سالگرہ میری، وہ 6 ستمبر کو تھی، یوم دفاع پاکستان۔ یوم دفاع پاکستان۔ اچھا، تو اس دورے کے دوران ہی وہ آئی، اور کسی نہ کسی وجہ سے مجھے اس کا تذکرہ کرنا پڑا، کیونکہ مجھے گھر سے فون آیا پاکستان سے، اور میں نے بھی وہاں فون کیا، تو میرے ساتھیوں کو معلوم ہو گیا۔ اگر وہ گفتگو پاکستان کے ساتھ میری نہ ہوتی تو شاید انہیں معلوم بھی نہ ہوتا۔ تو اس وقت جب یہ ذکر ہوا کہ میری عمر 74 سال ہو گئی ہے، تو اس خاتون نے کہا کہ آپ کا ذہن اور دماغ جو ہے وہ تو 24 سال کا ہے، اور یہ بھی اس نے کہا کہ ہم بہت امپریسڈ ہیں، بلکہ اس امریکی خاتون نے کہا کہ مجھے اتنا شوق پیدا ہو گیا ہے، آپ کی باتیں اتنی میں نے سنی ہیں، میں ریگولرلی آپ کا کالم پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا میرا کالم چھپتا ہے اردو میں، کبھی کبھی انگریزی میں بھی ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں کوشش کروں گی کوئی طریقہ کر کے تو میں اس کا مطالعہ کر سکوں۔ ویری کین، بار بار اس نے یہ بات کہی۔ اچھا جی، تو ٹھیک ہے، اس کی ایک رائے قائم کی اس نے ملاقاتوں کی وجہ سے۔ تو حقانی صاحب، آپ نے جو جتنے بھی آپ جگہوں پہ گئے ہیں، آپ نے تھنک ٹینکس کی بھی بات کی، آپ نے ان کو بھی وزٹ کیا ہے، تو آپ کا جو ایک جنرل امپریشن ہے وہ کیا ہے، خاص طور پہ 9/11 کے بارے میں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کل گراؤنڈ زیرو پہ بھی گئے تھے اور آپ نے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آپ نے وہاں سے لی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا جو ایک امپریشن ہے 9/11 کے بارے میں کہ ہاؤ دی امیریکنز آر فیلنگ اباؤٹ اٹ؟ دیکھیے، میں پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ اوور آل امپریشن ہم نے پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے جو قائم کیا ہے، چند فکرے میں اس پر کہنا چاہوں گا، پلیز، وہ زیادہ امپورٹنٹ ٹھیک ہے ہے۔ جی۔ ہمارا یہ تاثر ہے کہ یہاں کے تھنک ٹینکس میں اور سرکاری اداروں میں پاکستان کا موقف بہت مؤثر طریقے سے شاید کبھی پیش نہیں کیا گیا۔ ظاہر ہے ہمارا ڈیلیگیشن صحافیوں کا ڈیلیگیشن تھا، اور ہم صف اول کے لوگوں سے نہیں مل سکے ان معنوں میں۔ سب سے جو اعلیٰ ترین تھے وہ آرمیٹیج صاحب تھے، ٹھیک ہے، باقی لوگ اپنی اپنی جگہ امپورٹنٹ تھے، لیکن میں یہ کہوں کہ یہاں کے جو وزراء ہیں اس طرح کے جو مطلب ڈیسیجن میکنگ میں ان کا وہ ان کا انپٹ ہوتی ہے ان کی، تو کم از کم اگر ان لوگوں کے اندر پاکستان کا موقف کا کوئی ادراک نہیں ہے، وہ اس کو نہیں سمجھتے، نہیں پہچانتے، اپریشیٹ نہیں کرتے، تو ہائر جو لیولز ہیں ظاہر ہے وہاں بھی یہی کچھ ہوگا، یہی فیڈ کرنے والے ہیں۔ مثلا ہماری جن صاحب سے ملاقات ہوئی جو نیئر ایسٹ کے انچارج ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، جس کو ہم مڈل ایسٹ کہتے ہیں، بہت سینئر آدمی تھا۔
اسی طریقے سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اور بھی ہماری ملاقاتیں اونچی لیول کی ہوئی ہیں. پینٹاگون میں جو اس کا پریس کے اوور آل شعبے کا چیف تھا اس کے ساتھ ہماری تفصیلی ملاقات ہوئی ہے. اور ہم پینسلوانیا یونیورسٹی کے ایک سینٹر فار ایڈوانس اسٹڈی آف انڈیا میں گئے تھے. وہاں کی جو انچارج خاتون پروفیسر تھی 60 کی عمر کی ہوگی, ویری سوبر, ویری لرنڈ. تو اس نے جو انٹروڈکٹری گفتگو کی اس میں ساری گفتگو میں صاف یہ تھا کہ انڈیا کی طرف جھکاؤ اس کا بالکل واضح تھا. پھر ہمیں بہت فورسفلی لاجیکلی اس کو کاؤنٹر کرنا پڑا اور ہم نے کیا, اور صاف ویزیبل تھا کہ وہ بہت پریشان ہو گئی. اور اسی طریقے سے ہم جو ووڈرو ولسن سینٹر میں بھی گئے, وہاں کے جو اس شعبے کے انچارج تھے ان سے بھی ہمارا خاصا اختلاف. صاحب یہ سارا سلسلہ چلتا رہا تو آپ نے کسی جگہ پہ یہ بھی فیل کیا کہ وہ ریسیپٹیو نہیں ہے؟ مطلب ایک دفعہ آپ کسی کو لاجیکلی آپ دلائل دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کئی دفعہ تو وہ سن لیتے ہیں, کئی دفعہ وہ پھر بھی نہیں سنتے. نہیں, ہر جگہ ہمارا تاثر یہ ہے اور میرے ساتھیوں کا تاثر یہ ہے کہ جہاں اختلاف رائے ہوا وہ لاجواب ہو گئے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ضد کرتے ہیں کہ ہماری بات ہی ٹھیک ہے, وہ واقعی لاجواب ہو گئے. اور انہوں نے کھل کے یہ نہیں کہا کہ وی ور رانگ, لیکن بائی امپلیکیشن انہوں نے عملاً یہی کہا کہ ہماری بات ٹھیک نہیں تھی. یہ اسپیکٹ ہمارے سامنے نہیں تھا. مثال کے طور پر جو ہوم لینڈ سیکیورٹی کا شعبہ نیا ہے, وہاں جس آدمی سے ہم بات کر رہے تھے تو اس نے یہ کہا کہ ہمارا جو پریزیڈنٹ ہے وہ بہت احتیاط سے چل رہا ہے, بہت محتاط ہے, اس نے 9/11 سے صحیح سبق سیکھ لیے ہیں اور ہم ان کو سامنے رکھ کے آگے پلاننگ کر رہے ہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ ود ڈیو رسپیکٹ, میں نے کہا آپ ہی کے ایک تھنک ٹینک یہاں کے ایک دن پہلے ہماری ملاقات تھی اور اس شخص نے جو بریفنگ دے رہا تھا اس نے کہا کہ یہ پریزیڈنٹ جو ہمارا ہے یہ تو دنیا کو بلیک اینڈ وائٹ میں صرف دیکھتا ہے اور اس کے نزدیک کوئی گرے ایریا ہے ہی نہیں. یہ گویا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا کوئی ویژن نہیں ہے. صحیح. تو میں نے کہا ان کی تو یہ رائے ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے صدر صاحب نے بڑی محتاط پالیسی اختیار کی ہے, بہت اچھے لیسنز ہم نے 9/11 سے سیکھے ہیں. میں نے کہا میں افسوس سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے 9/11 سے صحیح سبق نہیں سیکھے, اور میں نے کہا میں کسی اور کی مثال آپ کے سامنے نہیں رکھتا, میں آپ کو تجویز دیتا ہوں کہ آپ کے سابق صدر کلنٹن نے آکسفورڈ میں کچھ ماہ پہلے ایک تقریر کی, اس کا عنوان تھا کہ مائی ویژن آف دی 21st سینچری. میں نے کہا آئی سجیسٹ کہ آپ وہ تقریر پڑھیں, اس سے رہنمائی لیں. میں پاکستان کے یا عالم اسلام کے کسی شخص کا ذکر نہیں کرتا, میں آپ کے امریکن سابق پریزیڈنٹ کا ذکر کر رہا ہوں, اسی کو فالو کر لیں آپ. اور اس نے کہا کہ میں یقیناً کوشش کروں گا کہ میں اس کو پڑھوں اور اس سے میں لرن کروں. تو میں نے اس کو یہ ثابت کر دیا اپنی دانست میں کہ آپ کے صدر صاحب نے رائٹ لیسنز ڈرا نہیں کیے ہیں, اور آپ آگے جو بڑھنے کی کوشش جن لائنز پر کر رہے ہیں, عراق پر آپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ ایک دلدل بن جائے گی آپ کے لیے. حقانی صاحب, عراق پہ جانے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اتفاق ہوا جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں ان سے ملنے کا, دوسری طرف آپ کو اتفاق ہوا کچھ لوگوں سے جو عوام ہیں, امریکی عوام, ان سے بھی ملنے کا. تو آپ کیسے کمپیئر کریں گے کہ 9/11 کے جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ رائٹ لیسنز انہوں نے نہیں لیے ہیں, تو 9/11 کے جو رائٹ لیسنز تھے وہ کیا صرف ایڈمنسٹریشن لیول تک نہیں لیے گئے یا عوام میں بھی وہی حالت ہے؟ جی, عوام میں تو بڑی حد تک بے خبری ہے. وہ امریکہ کی فارن پالیسی کی امپلیکیشن سے بہت کم آگاہ ہے, انتظامیہ نے بھی نہیں لیے. میرا تاثر یہ ہے کہ یہ قوم 9/11 کے ٹراما سے ابھی تک باہر نہیں آ سکی, پوری طرح اس کی گرفت میں ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ امریکی نفسیات اس وقت سیج مینٹیلٹی کا تاثر پیش کر رہی ہے. وہ اپنے آپ کو بہت غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں. ان کا یہ خیال تھا صدیوں سے کہ 2 بڑے سمندر ہماری حفاظت کر رہے ہیں, اب وہ سمندر جو ہے حفاظت نہیں کر سکے, تو ان کے اندر ایک نروسنس ہے, ایک پیرانویا ہے اور احساس عدم تحفظ ہے. اور چونکہ چیلنج جو ٹیررزم کی شکل میں انہیں درپیش ہے وہ کوئی متعین کوئی اینٹی نہیں ہے کہ فلاں ملک ہے, صرف وہ بھی ہیں, لیکن فلاں شخص ہے, صرف ایک آدمی نہیں ہے. وہ اتنا ڈیفیوزڈ ہے, پھیلا ہوا ہے کہ اس کی کوئی حدود نہیں ہے. تو وہ بہت اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اس صورتحال کا مقابلہ کیسے کریں. اور
ان کے ایک بہت ہی بڑے ایکسپرٹ نے کہا کہ یہ جو بایولوجیکل ویپنز ہیں اور یہ جو کیمیکل ویپنز ہیں، آپ جس کمرے میں بیٹھ کے میرے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اس ایک کمرے میں میں بیٹھ کے اتنے یہ ویپنز بنا سکتا ہوں کہ لاکھوں لوگ اس سے ہلاک ہو جائیں گے. تو ہم اس سے کیسے بچیں؟ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ہم جدوجہد کر رہے ہیں. تو امریکی قوم کی نفسیات اس وقت میرے نزدیک قابل رحم ہے. طاقت ان کے پاس ہے، اس کا وہ بروٹ استعمال کر چکے ہیں اور کریں گے بھی. صحیح. لیکن واحد طاقت اگر بروٹ فورس بن جائے، دلیل آپ کی اور ہتھیار آپ کا، تو پھر آپ بہت سی فتوحات حاصل نہیں کر سکتے اور دیر تک نہیں کر سکتے، لمیٹڈ کر سکتے ہیں. حقانی صاحب، ٹیررزم کے خلاف جو انہوں نے جنگ شروع کی تھی اس کو سال گزر چکا ہے. سال گزرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلا سٹیپ ان کا تھا اس جنگ کا، وہ افغانستان تھا. اور انسیڈنٹلی یہ دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ جن لوگوں نے حملہ کیا ان میں نہ کوئی افغانی تھا، اور اب جو دوسرا سٹیپ ہے وہ عراق کے خلاف ہے، اور ان حملہ آوروں میں کوئی عراقی بھی نہیں تھا. جی. تو جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ آئیڈینٹیفیکیشن آف دی اینمی ابھی تک ان کے لیے پاسبل نہیں ہے، اور وہ شاید نہیں بھی ہوگی. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ اس وقت ایک کراس روڈز پر کھڑے ہیں. جی. ایک بھول بھلیاں کی گرفت میں آئے ہوئے ہیں. انہیں کہتے ہیں کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. ان کو اگر فلسفی سمجھا جائے امریکی قوم کو اور ان کے تھنک ٹینکس کو، تو انہیں سرا بھی نہیں مل رہا. یہ رائٹ لیسنز یہ نہیں اخذ کر سکے. رائٹ لیسن کیا ہے میرے نزدیک؟ میرے نزدیک رائٹ لیسن یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب انہوں نے پہلی دفعہ آئسولیشنزم اپنی ختم کی اور دنیاوی عالمی سیاست میں ایک رول پلے کیا سیکنڈ ورلڈ وار کے اینڈ پر، اس کے بعد بدقسمتی سے انہوں نے ایک نئی امپیریلسٹ پاور کا رول اختیار کر لیا. جو سابقہ پرانی 19ویں اور 20ویں صدی کی امپیریلسٹ پاورز تھیں وہ تو ریسیڈ کر گئیں، بریٹن وغیرہ اور دوسرے، اور ان کی جگہ پھر انہوں نے لے لی ہے. اور وہی حربے جو ان کے حربے تھے پہلی استعماری طاقتوں کے، وہی حربے یہ استعمال کر رہے ہیں. اور جو غلطیاں ان سے تھیں وہ طویل عرصے تک وہاں چونکہ قابض رہے تھے، تو انہیں سمجھ آ گئی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وی شوڈ کوئٹ. انہیں ابھی یہ سمجھ نہیں آ رہی. یہ ابھی دنیا کے پولیس مین بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر جگہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہم اپنی مرضی کر سکتے ہیں، مسلط کر سکتے ہیں. اور بدقسمتی سے جس دنیا سے ان کا تصادم زیادہ ہو رہا ہے وہ عالم اسلام ہے. تو اس کے ساتھ ان کا ٹکراؤ بہت زیادہ ہے، اور انہیں نہیں پورا اندازہ ہو رہا کہ ہم یہ جو کچھ جن لائنز پر چل رہے ہیں اس سے کشیدگی میں اضافہ ہوگا، ان کی اپنی مشکلات میں اضافہ ہوگا. ابھی آپ دیکھیے افغانستان پر براہ راست ان کا کنٹرول ہے ان اے سینس. اور وہاں جو ابھی کرزئی صاحب پر حملہ ہوا ہے اور اسی دن 2 بم پھٹے ہیں بہت بڑے بڑے، تو وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. اور یہ جا رہے ہیں ایک نیا محاذ کھولنے کے لیے. وہ ان سے کئی گنا زیادہ مشکل ہے ان کے لیے. افغانستان میں طالبان بیچاروں کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں. وہ تو یعنی اتنے کمزور تھے اس سینس میں، سوائے ان کی جو رائے تھی یا جو بعض لوگوں کو نزدیک ان کا جو جذبہ تھا وہ اپنی جگہ تھا، لیکن ان کے پاس مادی طاقت تو زیادہ نہیں تھی. اب صدام حسین کے پاس کیمیاوی ہتھیار نہیں ہوں گے، اس کے پاس حیاتیاتی بایولوجیکل ہتھیار نہیں ہوں گے، نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہوں گے، لیکن وہ بہرحال افغانستان نہیں ہے. اس کے پاس بہت کچھ ہے، طاقت ہے، ریزسٹنس کا بھی ہے، ارادہ لڑنے کا بھی اس کا ہے. تو یہ جو نئے نئے محاذ کھول رہے ہیں یہ ایک گھبرائے ہوئی قوم یا گھبرائے ہوئے صدر کی علامت ہے. اور بعض لوگوں کی یہ رائے ہے، جو ان میں سے بہت سے امریکہ میں بھی ہیں، کہ یہ جو عراق کی جنگ شروع کرنے جا رہے ہیں اس کے محرکات داخلی ہیں، داخلی سیاست ہے، اور تیل پر قبضہ کرنے کی یہ خواہش بھی ہے، اور پھر دنیا کو مزید ڈرانا اور دھمکانا ہے، اور ساتھ ہی اس کے ایران کو بھی مروب کرنا ہے کہ ہم اب یہاں تک تمہاری دیوار کے قریب آ گئے ہیں، اب تم بھی خیریت مناؤ اپنی. صاحب اس میں آپ نے جو تیل کی بات کی ہے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ٹیکساس یونیورسٹی میں جرنلزم کے ایک پروفیسر ہیں رابرٹ جینسن، انہوں نے ہیوسٹن کرونیکل میں ایک مضمون لکھا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو جنگ ہے دہشت گردی کے خلاف یہ امریکہ کی گلوبل پاور کو بڑھانے کی ایک جنگ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ افغانستان پہ اس لیے اٹیک کیا کہ وہ پائپ لائن لے کے آنا چاہتا تھا ادھر ہاٹ واٹرز تک. اور جو عراق کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں وہ سیکنڈ بگیسٹ آئل پروڈیوسر ہے.
تو ظاہر ہے جو آپ بات کر رہے ہیں اسی کو ہی آگے بڑھاتی ہے بات. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے. ہماری جو پالیسی ہے مسلمانوں کی، میں اس وقت پاکستان کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ جو مسلمان ہیں وہ کیا اس پالیسی کے اگینسٹ کر سکتے ہیں؟ مسلمان جو ہیں جی وہ کسی پر انحصار کرنا بند کر دیں، اپنے گھر کو ٹھیک کریں. اقبال نے کہا ہے، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پے کرے خاکی میں جاں پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کریں. یہ پیغام ہے عالم اسلام کے لیے. عالم اسلام کے پاس جیسا کہ سب جانتے ہیں وسائل ہیں، را مٹیریل بھی بہت ہے، تیل بھی بہت ہے، افرادی قوت بھی بہت ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لیکن حالت عالم اسلام کی یہ ہے کہ کسی ایک ملک میں صحیح معنی میں جمہوریت نہیں ہے. ہم پاکستان کی جمہوریت پر تنقید کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پورے عالم اسلام کے 55 ملکوں میں جمہوری حوالے سے شاید سب سے اچھی حالت ہماری ہے. اور اس کے علاوہ اکانومی جو ہے، جتنے وسائل اللہ نے ان کو دیے ہیں، ان وسائل کو ڈیولپمنٹ کے لیے، سائنس ٹیکنالوجی کے لیے، غربت مٹانے کے لیے، سوشل جسٹس لانے کے لیے، ویلفیئر سٹیٹ بنانے کے لیے استعمال کرنے کی بہت ہی برائے نام کوشش کی گئی ہے، بہت کم کوشش کی گئی ہے. تو عالم اسلام کو کرنا یہ چاہیے کہ پٹ اٹس اون ہاؤس ان آرڈر. دنیا میں آپ کو عزت ملے گی نہیں، آپ نے عزت حاصل کرنی ہے. تو ہمارے پاس آپشنز تو کوئی خاص نہیں ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو. نہیں، آپشن اس طرح ہے نا کہ اگر where there is a will, there is a way. اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ یعنی ہم پیچھے رہ گئے، جی جی وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. احساس زیاں موجود نہیں ہے. جو جو احساس زیاں ابھرے گا، زندہ ہوگا، آگے جائے گا، ہماری آنکھیں کھلیں گی، ہم ریئلائز کریں گے کیا چیلنج ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، دنیا کہاں کھڑی ہے، ریلیٹیولی ہماری ویکنیسز کیا ہیں. تو جو جو عالم اسلام کے اندر شعور بیدار ہوگا، سمجھ آئے گی، بات کو سمجھا جائے گا، تو پھر وہ تلافی کی ایک شکل نکلے گی. اور آئی ایم ہوپ فل. میرا یہ خیال ہے کہ 21ویں صدی کے فرسٹ ہاف کے اینڈ تک جی مسلمان دنیا میں جو شیخڈمز ہیں اور جو شخصی حکومتیں ہیں اور جو موروثی حکومتیں ہیں، جو منارکیز ہیں، جی ان میں سے شاید ہی کوئی بچ جائے گی اس صدی کے فرسٹ ہاف کے اینڈ تک. اور اس کے بعد پھر ایک نیا بحران کا دور آئے گا، کیونکہ ایک سسٹم چلا جائے گا، اس کو ایک نیا سسٹم ریپلیس کرے گا. اور اس ٹرانزیشن میں بہت سی مشکلات پیدا ہوں گی. لیکن بائی دی اینڈ آف دس سینچری عالم اسلام ول بی اے فورس ٹو بی ریکنڈ ود. پھر وہ وقت آئے گا جب ہماری OIC جو ہے وہ ایک قوت ہوگی. اور اقبال نے کہا ہے کہ مسلمان ممالک پہلے ایک ایک اکائی کے طور پر اپنے آپ کو ہر جگہ مضبوط کریں، اپنے آپ کو. جب وہ یہ مرحلہ طے کر لیں گے تو پھر ایک اسلامی کامن ویلتھ، OIC کہہ لیجیے اس کو، وہ بنے گی اور وہ ایک قوت ہوگی جس کو دنیا سنے گی، توجہ دے گی. تو یہ ایک صدی کا معاملہ ہے. اور یہ میری رائے ہے کہ عالم اسلام اس وقت کتنا بھی خابیدہ ہے، کتنا بھی پسماندہ ہے، لیکن وہاں ایسے اشارے موجود ہیں، ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں، ایسے عناصر موجود ہیں کہ در پردہ ایک احیاء اور ایک ارتقاء اور ایک بیداری کا عمل بھی جاری ہے ساتھ ساتھ. ظاہر میں نظر نہیں آتا، ظاہر بین آنکھ کو نظر نہیں آتا، جاری ہے. اور وہ اپنے آپ کا اظہار کرے گا. 25 سال میں ایک سٹیپ جائے گا، پھر اور 25 سال گزریں گے، پھر اس طریقے سے ہوگا. اور عالم اسلام کے فیوچر کے بارے میں میں الٹیمیٹلی ہوپ فل ہوں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں نئی ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے تمام تعصبات جو ہیں وہ بڑی حد تک گرتے جا رہے ہیں. ٹروتھ، صداقت، وہ اتنی طاقتور چیز ہے کہ وہ منوا لیتی ہے، اس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. اور اسلام، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کی روحانی اور جسمانی مادی ضروریات دونوں کی تکمیل کا بہترین فارمولہ دیتا ہے. صحیح. ابھی خود ہم اس فارمولے کو ڈسکور کرنے کے ایک پروسیس میں ہیں. ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ اسلام کس طرح یہ مسائل حل کرتا ہے. لیکن میری یہ آبزرویشن ہے
میں نے پچھلے دنوں ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں یہ بات کہی تھی کہ عالم اسلام کے اندر بھی ایک ٹریڈیشنل مذہبی کلاس ہے، ایک بالکل پرو ویسٹ کلاس ہے، درمیان میں ایک تیسرا طبقہ ابھر رہا ہے جو مغرب اور مشرق دونوں سے آگاہ ہے، جو اسلام کو بھی جانتا ہے، ویسٹ کو بھی جانتا ہے. اور یہ عمل شروع ہوا تھا اس پچھلی صدی کے شروع میں. یہ لوگ اقبال اور سر سید جو لوگ تھے وہاں سے یہ عمل شروع ہوا ہے اور یہ عمل تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. ایک تیسری کلاس مسلمان معاشروں میں ہر جگہ ویئرنگ ڈگریز، کہیں زیادہ کہیں کم، ابھر رہی ہے جو موجودہ دنیا کو بھی سمجھتی ہے. تو اسی تیسری کلاس سے آپ امید رکھے ہوئے ہیں؟ اسی سے میں امید رکھتا ہوں کہ یہ تیسری کلاس جو ہے یہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، نہیں ہے میری نظر سوئے کوفہ و بغداد. یہ جو تیسری طاقت ابھر رہی ہے عالم اسلام، اور یہ ابھر رہی ہے، لوگوں کو نظر نہیں آ رہی، مجھے نظر آ رہی ہے، 100% ابھر رہی ہے، ویری پوٹنٹ فورس، اور وہ بالکل اکوپڈ ہے نئے دور کے چیلنجوں سے. اور اس فورس کی قوت اور ریچ میں تیزی سے اضافہ ہوگا. صحیح. نئے ایسے لوگ ابھریں گے جو مسلمان بھی پورے ہوں گے اور دور جدید سے پوری طرح آگاہ ہوں گے، اس پر حاوی ہوں گے. اور چونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے، عقیدہ ایک جگہ ہے، میرا تو ساری زندگی کا مطالعے کا یہ نچوڑ ہے کہ اسلام کو اگر صحیح معنی میں سمجھا جائے تو وہ اتنی بڑی قوت ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے فلسفے کو شکست دے سکتا ہے. اس میں اتنا بیلنس ہے، ہوموجینٹی ہے، اور جتنی ویلیوز ویسٹ کے پاس اس وقت ایسی ہیں جن پر وہ فخر کرتے ہیں، وہ ساری ویلیوز ہمارے پاس بھی موجود ہیں. اسلام کے اندر ویلفیئر سٹیٹ کا تصور بہت پرانا ہے، رول آف لا کا تصور، اکاؤنٹیبلٹی کا تصور، کنسٹیٹیوشنلزم کا تصور، اور جو رولڈ ہیں ان کی مرضی سے رولر کا آنا، یہ تصور ہمارے یہاں موجود ہے، بہت پرانا موجود ہے. ویسٹ نے یہ سب ان پر عمل کر لیا ہے، ہم اس کو اس وقت بھولے ہوئے ہیں، لیکن اوریجنلی یہ تصورات ہمارے پاس تھے. آئیں گے واپس ہم. اب اسلامک رینسنس کی بات ہوئی حقانی صاحب، اور گلوبل سینیریو سے ہم آتے ہیں ذرا تھوڑا سا لوکل لیول پہ اور پاکستان کے بارے میں. 11 سپٹمبر کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا، اور جنرل مشرف صاحب نے ایک یو ٹرن لیا طالبان کے حوالے سے. اس یو ٹرن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آل ٹوگیدر سینیریو چینج ہوا، پاکستان کی پالیسیز بدلیں، پاکستان کے الائنسز بدلے، سارا کچھ بدلا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو ڈیسیجن تھا، اوبیسلی ایک پریشر کے تحت لیا گیا تھا، اس کے کیا مضمرات ثابت ہوئے ہیں اور مزید اس کے مستقبل پر کیا ہوں گے؟ گزارش ہے جی، میرے نزدیک وہ فیصلہ جو کیا گیا بالکل ٹھیک تھا، بر وقت تھا، ہمیں یہی فیصلہ کرنا چاہیے تھا. ٹھیک. دوسرا، ان اے لمیٹڈ سینس میری یہ رائے بھی ہے کہ ہم نے یہ جو فیصلہ کیا، یا 9/11 جو ہے ان اٹ سیلف، وہ ہمارے لیے دیٹ واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز، ایک خیر مستور، وہ خیر جو چھپی ہوئی ہوتی ہے، ہمیں اس کا ادراک ہو یا نہ ہو. پاکستان اپنے داخلی حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے، ریلیجس ایکسٹریمزم کے حوالے سے، عالمی امیج کے حوالے سے، دنیا میں آئسولیشن کی وجہ سے حوالے سے، اور پروموٹر آف ٹیررزم کے حوالے سے ہمارا جو امیج بن گیا تھا، اس امیج کو وہاں کی حکومتیں اپنے طور پر آن دیئر اون ٹھیک کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی. ان میں یہ استعداد نہیں تھی، یہ جرت نہیں تھی، اتنے بڑے بڑے فیصلے وہ لے نہیں سکتی تھی. میں اس وقت غور کیا کرتا تھا. کس وجہ سے؟ پولیٹیکل ایکسپیرینسز کی وجہ سے؟ وہ بھی تھی، شعور کی کمی، بصیرت کی کمی، ویژن کی کمی، اور جو سیاسی حکومتیں تھیں ان کی تو مجبوریاں، مسئلے تھے بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور وہ مسائل اتنے گہرے تھے اسرار صاحب کہ فوجی حکومت آنے کے بعد بھی ان کو صرف ٹچ ہی کیا جا سکا، چھیڑ چھاڑ معمولی ان کے ساتھ ہو سکی، وہ مسئلے ایز اٹ از قائم تھے. یہ تو ایک گاڈ سینٹ کہہ لیجیے آپ چیز آئی جس نے مشرف کو موقع دے دیا، اور اس سے اوور نائٹ ہمارا جو امیج تھا وہ امپروو ہونا شروع ہو گیا، اور ہم نے اپنی پالیسیوں کو اس طرح ٹھیک کر لیا کہ جو سٹگما تھا ہمارے اوپر، اور جو دنیا میں ہمارے بارے میں غلط رائے قائم ہو چکی تھی، اور جو ہمارا حریف جو ہے ہمسایہ ہمارا جو دنیا میں پھیلا رہا تھا اور اس کو بڑا ایک سنہری موقع ملا ہوا تھا، وہ سب تبدیل ہو گیا اوور نائٹ ود ون اسٹروک آف پین. مشرف نے وہ فیصلہ کر کے یہ سب چیزیں تبدیل کر دی. اس کے نتیجے میں ہماری اکانومی
कुछ ना कुछ जी संभली है, हमारा इमेज कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन अभी बहुत से मसाइल बाकी हैं, बहुत सी मुश्किलात बाकी हैं, बड़ा लंबा सफर करना बाकी है और हमें खुद करना होगा। और मैं ये कहता हूं कि इस 9/11 ने हमें एक ब्रीदर दिया है, सही सिर्फ सांस लेने की मोहलत कुछ मिली है, उस पर हम कैपिटलाइज करें, उसको आगे लेके चलें, उससे फायदा उठाएं तो हम बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। हकीम साहब, आपने ब्रीदिंग स्पेस की बात की है, मैं ये समझता हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि जो जिस तरीके से मुशर्रफ साहब ने 9/11 के जो पोस्ट 9/11 इरा है उसको हैंडल किया है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? जी मैं खारजी हवाले से जी। बिल्कुल मुतमईन हूं। ये कहना कि उन्होंने अमेरिका से बहुत कुछ हासिल नहीं किया, कहा जाता है, जी मैं उसमें बिलीव नहीं करता। ठीक है, जो कुछ विद इन द गिवन सिचुएशन मुमकिन था उसकी कोशिश की गई है। और फिर देखिए, जब दो पार्टीज बात करती हैं तो अगर वो बिल्कुल इक्वल फुटिंग पर ना हो तो कुछ ना कुछ गिव एंड टेक होता जरूर है, लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों पार्टियों के पूरे इत्मीनान के मुताबिक। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि इट वाज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। इट वॉज ए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, लेकिन इट प्रूव टू बी वेरी सक्सेसफुल सो फार फॉर अस। मैरिज ऑफ कन्वीनियंस जो होती है वो लाजमन बुरे नताज पैदा नहीं करती। सही। तो हमने उसको जिस तरह कैपिटलाइज किया है या हैंडल किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। 11 को ये वाकया हुआ है, 16 तारीख को सितंबर को जी। जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान के तमाम साफियों को बुलाया था, गुफ्तगू हुई थी और वहां मैंने कहा था कि आपने जो बैकग्राउंड बयान किया है और पिछले 4-5 दिन में आपके जो राब्ते हुए हैं और आपने जो एश्योरेंस उनको दिलाई है इन प्रिंसिपल दैट वी आर विद यू, जी मेरे नजदीक दिस इज द राइट डिसीजन। वहां यह कहा गया कि आपने जल्दबाजी से मुजाहरा किया, ये कहा जाता है, जी जी आई डोंट बिलीव इन दैट। जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया गया, बर वक्त फैसला किया गया है। अगर आप ताखीर करते तो आपको तकलीफ उठानी पड़ सकती थी और नुकसान भी हो सकता था। अब हमने रेडिली एग्री करके साबित कर दिया कि हम सिचुएशन को समझने की ताकत रखते हैं। रेडली एंड अनकंडीशनल। अनकंडीशनल उस सेंस में मैं नहीं समझता। ये देखिए ना, मुशर्रफ ने तमाम मुतालबात 9/11 के बाद और 7 अक्टूबर की बमबारी शुरू होने के बाद अमेरिकन के सारे मुतालबात नहीं माने। कई चीज़ों पर हमने कहा नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, वी कांट गो बियॉन्ड दैट। यहां तक जा सकते हैं 10 फार एंड नो फार। ये भी अंदर बहुत हुआ है, बहुत से उनकी ख्वाहिशात और मुतालबात और दरखास्तें जो हैं उनको हमने एज इट इज नहीं माना। हकीम साहब, इसमें कुछ कोई प्रोकोज भी इन्वॉल्व थे? देखिए, मुशर्रफ साहब ने उस 16 वाली मजलिस में यह कहा था कि एज ए रिस्पेक्टेबल नेशन हम पहले दिन उनसे सौदेबाजी शुरू कर देते कि हाँ जी हम आपको ये देंगे, आप क्या देंगे, हम आपको ये देंगे, आप क्या देंगे। यह कोई तरीका नहीं है। जब बात चलती है, तल्लुकात बन जाते हैं और आप यूजफुल साबित होते हैं एक दूसरे के लिए, तो फिर ऑटोमेटिकली वो चीज़ें इन प्ले आ जाती हैं और वो आई हैं इन प्ले, बहुत हद तक इन प्ले आई हैं। हमारी मुश्किलात ही इतनी ज़्यादा थी कि उनके असरात बहुत नुमायां तौर पर फौरन नजर नहीं आ सकते, क्योंकि चैलेंज जो दरपेश थे वो बड़े गहरे थे। इसलिए ये बात कि ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी, नो डाउट इट वाज। अब तक यही है पाकिस्तान में, और मुझे ज़ाती तौर पर यह ख्याल है कि अमरीकी जब महसूस करेंगे कि टेररिज्म की जंग जो उनके ज़हन में नक्शा है वो उन्होंने एक हद तक जीत ली है और अफगानिस्तान पूरी तरह उनकी गिरफ्त में आ गया है और पाकिस्तान की सच उन्हें ज़्यादा मदद नहीं, ज़रूरत नहीं रही, तो वो कुछ ल्यूक वार्म हो जाएंगे, कुछ सर्दमेरी कुछ कुछ आएगी। लेकिन ये मैं नहीं समझता कि अब्रप्ट कोई एंड हो जाएगा ताल्लुकात का, वो अब नहीं हो सकता। हकीम साहब, आपने जिस तरह फरमाया ना कि हमें उस वक्त रेडली अपने मुतालबात उनके सामने नहीं रखना चाहिए थे और एक रिस्पेक्टेबल नेशन के तौर पर, मुझे याद है कि लास्ट टाइम मुशाहिद हुसैन साहब आपके दोस्त भी हैं, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हुए थे, तो हमने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने इस चीज़ से डिसएग्री किया था। उन्होंने कहा था कि हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें मालूम नहीं है कि हमने अमेरिकन के साथ डील कैसे करना है। हम उनको अपने तौर पर डील करते हैं कि जैसे हम अपने किसी भाई से डील कर रहे होते हैं, लेकिन अमेरिकन को डील करने के लिए आपको अपफ्रंट और बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए और जो भी बात हो वो ऑन द टेबल होनी चाहिए। वो मुशाहिद हुसैन साहब हैं, मैं इरशाद अहमद हक्कानी, तो आप उससे एग्री नहीं करते? मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। हमने जिस अंदाज में, जिस तदरीज से जो कुछ कहना चाहिए था वो हमने कहा है। ये कहना कि ये तो प्योरली कारोबारी लोग हैं, ब्लंट लोग हैं, आपने कहें जी इतने डॉलर आप देंगे तो हम ये कदम एक उठा लेंगे, हम ये एयरपोर्ट आपको दे देंगे और इतनी इंटेलिजेंस आपको दे देंगे, तब हम आपके साथ हैं, वरना हम आपके साथ नहीं हैं,
میں اس میں بلیو نہیں کرتا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اور مجھے سخت اختلاف ہے کہ امریکیوں سے اس طرح ڈیل کرنا چاہیے۔ دنیا میں میچور قومیں موجود ہیں اور امریکی ایک سینس میں میچور قوم ہے، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ ہم نے جن لوگوں سے بھی باتیں کی ہیں انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ہاں پہلے جو 2 فیز تھے آپ کے ہمارے تعلقات کے، اس میں ہم نے پوری طرح آپ کی توقعات کو پورا نہیں کیا، وہ اس کو ریئلائز کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں، کچھ ایکسپلینیشن بھی دیتے ہیں۔ ابھی میں آپ کے پاس آنے سے 15-20 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے نکولس پلاٹ سے مل کے آیا ہوں، اس نے بھی یہ بات کہی، وہ ہمارے ہاں سفیر تھے 91-92 میں، تو میں نے اوپنلی انہیں کہا کہ میں نے کہا جی آپ کے آنے سے پہلے سینکشنز لگی تھیں امیڈیٹلی پہلے، اور آپ ان کو دور نہیں کروا سکتے۔ اس نے کہا یس یو آر رائٹ آئی فیلڈ۔ تو وہ بات کو سن لیتے ہیں، یہ سمجھ لیتے ہیں، اور انہیں بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ ہاں ہم پاکستان کی توقعات پر پورے نہیں اترے۔ تو پھر تو یہ اگر دلیل آپ دے رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فیز تھا mid 50s سے mid 60 تک کا، پہلا ہمارا جو رومانس تھا امریکہ کے ساتھ، تو اس میں بھی آپ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ہم نے ٹھیک بارگیننگ نہیں کی۔ پھر جو دوسرا فیز تھا افغانستان والا، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پوری بارگیننگ نہیں کی، لیکن اپنی طاقت، اپنی استعداد بھی دیکھنی ہوتی ہے، دوسرے کی کیفیت بھی دیکھنی ہوتی ہے، اور اگر آپ بہت زیادہ بلنٹ ہو کے بالکل کاروباری زبان میں بات کرنا شروع کر دیں تو آپ کا سٹیٹس بھی گر جاتا ہے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ اس طرح بات کر کے آپ کچھ زیادہ حاصل بھی نہ کر سکیں۔ اچھا اکان صاحب، اب چونکہ آپ نے بتایا کہ خارجی سطح پہ جو اس کے مضمرات ہوئے آپ ان سے متفق بھی ہیں اور مطمئن بھی ہیں، اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا داخلی سطح پر کہ پاکستان کی جو داخلی صورتحال پر اس کے اثرات پڑے ہیں، اور جس طریقے سے مشرف صاحب نے اس کو داخلی سطح پر یوز کیا ہے پازیٹیولی اور نیگیٹیولی، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ مطمئن ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ بائی اینڈ لارج داخلی طور پر بھی انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کو دبایا ہے جن کو پچھلی کوئی حکومت دبا نہیں سکی تھی، اور ان کا اثر و رسوخ طالبان کے اقتدار کی وجہ سے تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ اس بیس کے ختم ہو جانے کے بعد اندرونی طور پر ہم نے ان اثرات کو زائل کرنے جو ہمارے لیے اچھے نہیں تھے، ریلیجس ایکسٹریمزم بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، پاکستان بدنام ہو رہا تھا، انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی، لا اینڈ آرڈر بالکل غیر محفوظ ہو گیا تھا، اور ایک سینس آف انسیکیورٹی تھا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے پاکستان کے ہوش مند لوگوں کے اندر ایک سینس آف فرسٹریشن، ایک ڈیفیٹزم آ رہی تھی۔ اس پروسیس کو داخلی طور پر روکنے کی کافی کوشش کی گئی ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ مشرف صاحب نے جو کچھ کیا ہے وہ ناکافی ہے اور کرنا چاہیے تھا، وہ بہت سی متعین تجاویز بھی دیتے ہیں کہ فلاں کرنا چاہیے تھا اور فلاں کرنا چاہیے تھا۔ دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آلریڈی بہت زیادہ انہوں نے کر دیا ہے، وہ آخر پاکستان میں حکومت کرنی ہے انہوں نے، تو تمام ریلیجس ایلیمنٹس کو انہیں انٹیگونائز کر دیا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ ریلیجس ایلیمنٹس میں اتنی سینس ہے، دیکھیے طالبان والا واقعہ جب ہوا ہے اور ہم نے فیصلہ ایک بدلا ہے، تو لوگ اس سے پہلے میرے بہت سے دوست صحافی اسکالرس، میں کسی کا نام نہیں لیتا، وہ لکھتے تھے کہ پاکستان تو طالبانائز ہونے جا رہا ہے، طالبانائزیشن کے عین تھریش ہولڈ پہ کھڑا ہے۔ میں اس وقت لکھتا تھا کہ پاکستان کا معاشرہ آپ نہیں سمجھتے، یہ کبھی طالبانائز نہیں ہو سکتا، یہ ایک کاسموپولیٹن معاشرہ ہے، اور یہاں کا جو انٹیلیجنسیا ہے، جہاں کی جو این جی اوز ہیں، یہاں کے جو پریس ہے، یہاں کی جو وکلا برادری ہے، جو پروفیشنلز ہیں، وہ طالبان سٹائل معاشرے کو کبھی قبول نہیں کریں گے، اور یہاں وہ نہیں آ سکتا۔ آپ بلا وجہ بھیڑیا آیا آپ کر رہے ہیں۔ تو جب مشرف نے اتنا بڑا یو ٹرن لیا، اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں سڑکوں پر کوئی قابل ذکر تعداد نہیں آئی، اور مذہبی لوگ جو ہیں وہ بڑے مایوس ہوئے اس سے، انہیں کوئی سپورٹ دینے والا نہیں تھا، تو اس وقت میں نے لکھا بھی، اور میں نے ان دوستوں سے زبانی بھی کہا، میں نے کہا آپ نے دیکھ لیا ہے، اس سے بڑا یو ٹرن آپ امیجن کر سکتے ہیں طالبان کے حوالے سے اوور نائٹ، اور دیکھیے کیا ریئیکشن کوئی ہے۔ اصل میں پاکستانی معاشرے کے مزاج کو، حقیقی مزاج کو لوگ نہیں سمجھتے پوری طرح۔ پاکستان کے عوام جو ہیں ایک سینس میں فنڈامنٹلسٹ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام اور تکریم، جذباتی وابستگی، محبت، دین کے شعائر کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، خود ساری عمر نماز نہیں پڑھیں گے
لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جی نماز پڑھنا بری بات ہے تو اس کو مارنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. تو دے آر فنڈامنٹلسٹ اینڈ سیکولر ایٹ دی سیم ٹائم. حقانی صاحب آپ نے ریلیجس ایکسٹریمزم کی بات کی ہے, تو جب آپ اس کی بات کرتے ہیں تو اس میں بڑی دو دینی جماعتیں ہیں وہ بھی آپ شامل کرتے ہیں, مثلاً جمعیت علماء اسلام پاکستان اور میں پرائمریلی تو سپلنٹر گروپس کو کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, جنہوں نے وائلنس کو اختیار کیا ہے, اور مین سٹریم جو ریلیجس پارٹیز ہیں ان کو میں اس سینس میں ایکسٹریمسٹ نہیں کہتا کہ وہ تشدد پر یقین رکھتے ہیں, وائلنس پر یقین رکھتے ہیں, لیکن ان کا جو ورلڈ ویو ہے اور جو ان کا پاکستان ویو ہے اس میں ترمیم کی ضرورت ہے. وہ لمیٹڈ ہے, وہ لمیٹڈ ہے اور ایک سینس میں آؤٹ ڈیٹڈ ہے, مایوپک بھی ہے, پارٹلی وہ ہے لیکن اب ان کی بھی آنکھیں کھل رہی ہیں, وہ بھی سوچ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اب دیکھیے جب ان بڑی جماعتوں کے سامنے, میں دو کے نام لے لیتا ہوں, JUIF اور جماعت اسلامی, مولانا فضل الرحمان اور قاضی حسین احمد کے سامنے جو کچھ ہوا ہے افغانستان کے محاذ پر اور جو کچھ ہوا ہے کشمیر کے محاذ پر, اس پر انہوں نے پاکستانی عوام کے نیگیٹو رد عمل کی وسعت کا اور عدم وسعت کا اندازہ کر لیا ہے. تو انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہم کہاں غلط تھے, کہاں ہم ٹھیک تھے. زبان سے وہ کہتے رہیں گے وہی, اب بھی کہنے والے موجود ہیں جی آپ نے افغانستان میں غلط کیا, جب آپ نے وہ کیا تھا تو کشمیر میں یہ ہونا ہی تھا, اور یہ آپ نے کیا تو اب آپ کے جو باقی سارے معاملات ہیں جوہری آپ کے جو اثاثے ہیں وہ بھی چلے جائیں گے اور پاکستان کی آزادی بھی چلی جائے گی. لیکن ان دی ہارٹ آف ہارٹس آئی تھنک دے نو کہ یہ فیصلے ناگزیر تھے اور یہ ملک کے لیے غلط ثابت نہیں ہوئے. جنرل مشرف نے اور حکومت پاکستان نے 23 مئی کو اخبارات میں ایک بیان چھپایا تھا پہلی دفعہ کیٹیگوریکل کہ وی ہیو اسٹاپڈ آل کراس بارڈر انفلٹریشن. اس بیان کی اشاعت سے ایک دن پہلے 22 مئی کو انہوں نے پاکستان کی چوٹی کے تمام ایڈیٹرز, کالم نویس, سینئر لوگ جو 40-50 کے قریب اسلام آباد میں بلائے تھے, اس ایشو پر بات ہوئی تھی, اور وہاں کھل کے میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ اپنی 12 جنوری کی سپیچ کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ کریں. وہ وقت تھا جب پورے ہائٹ پر تھی ٹینشن انڈیا کے ساتھ کہ آج جنگ ہوئی یا کل جنگ ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ ہم بریفنگ دیتے ہوئے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں جنگ سے بچنے کی, لیکن اگر امپوز کی گئی تو ہم لڑیں گے. یہ کئی دفعہ انہوں نے کہا. جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں تو میں نے فوراً انہوں نے کہا, میں نے کہا مسٹر پریزیڈنٹ آر وی ڈوئنگ انف ٹو اوائڈ وار. تو انہوں نے فوراً کہا کہ حقانی صاحب نے کی کوشچن پوچھ لیا ہے کہ انف کیا ہے, کیا ہم کریں تو وہ انف ہے, کیا وہ کریں تو وہ انف نہیں ہے, یا ہم ضرورت سے زیادہ کر رہے ہیں یا ضرورت سے کم کر رہے ہیں یا مناسب کر رہے ہیں. یہ بڑا ایک کی کوشچن ہے اور اس پر ہمیں قوم کو غور کرنا ہے. پھر انہوں نے مجھے دوسرا سوال کیا, انہوں نے کہا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شوڈ وی اسٹاپ آل کراس بارڈر انفلٹریشن. میں نے کہا یس سر, دو ٹوک لفظوں میں. وہاں مجھ سے اختلاف کرنے والے ایک بزرگ بھی تھے, انہوں نے کہا جی کشمیر کے لیے جنگ کرنی پڑے. انہوں نے ان سے پوائنٹلی پوچھا, مسٹر سو اینڈ سو آر یو ان فیور آف وار ود انڈیا. جب انہوں نے کہا یہ انفلٹریشن نہیں روکنی چاہیے تو انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا, اور انہوں نے کچھ سیکنڈ سوچنے کے بعد کہا کہ جی کشمیر کی آزادی کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے ہمیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے پھر مشرف نے کہا کہ یہ دو کلیئر رائے سامنے آ گئی ہیں, ایک وہ رائے ہے ایک دوسری وہ رائے ہے. تو اس کے بعد پھر اسی دن وہ بیان ہماری میٹنگ کے فوراً بعد نیشنل سیکیورٹی کونسل اور کیبنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا, اس میں وہ فیصلہ ہوا. ایکچولی ایک دن پہلے 21 کو کور کمانڈرز بھی اس پر غور کر چکے تھے اور وہ تقریباً اس نتیجے تک پہنچ چکے تھے, اور ہماری جو میٹنگ تھی وہ پبلک اوپینین کو سمجھنے کی ایک کوشش تھی. اور ہم نے وہاں اپنی رائے جب دی, جب میں نے رائے دی تو میری رائے سے وہاں سوائے ایک صاحب کے اور ان کے ایک آدھ ساتھی نے کسی نے اختلاف نہیں کیا. تو مشرف کو میسج چلا گیا. تو اس طرح وہ جو فیصلہ تھا, وہ جو اثرات اس کے ہوئے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے سوال کیا تھا مین سٹریم ریلیجس پارٹیز کے بارے میں, تو ان کو بھی اب کچھ یہ اندازہ ہو گیا ہے. اب ان کی ایک کنسٹیچوئنسی ہے, ان کا ایک ووٹر ہے, اس کو انہوں نے کنڈیشن کیا ہوا ہے. صحیح. اچھا حقانی صاحب, ہم تھوڑا سا لمیٹڈ رکھتے ہیں اپنے آپ کو, اب پالیٹکس کی طرف آتے ہیں. جو ہمارے پولیٹیکل لیول پہ مشرف صاحب کی جو اپروچ ہے یا جو پالیسیز ہیں, جس طرح ابھی ریسنٹلی انہوں نے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کروائی ہیں, اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کا جو فیصلہ ہے, پھر 58(2)B والا جو ہے,
یہ ان فیصلوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور کیا ان کی کانسٹیٹیوشنل ویلیڈیٹی جو ہے وہ کیا ہے اور کل کو وہ چیلنج نہیں کی جائے گی؟ جناب کانسٹیٹیوشنل ویلیڈیٹی تو کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو سارا پی سی او چل رہا ہے. جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ایک سینس میں اس کی بھی ویلیڈیٹی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ عدالت ہے، ملک میں قائم ہے، اس نے ایک فیصلہ دیا ہے، صحیح، پی سی او کے تحت دیا، انہوں نے حلف بھی لیا ہے. تو یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ پاکستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے پی سی او کے تحت ہو رہا ہے. کوئی کانسٹیٹیوشن غالب نہیں ہے، وہ ان ابینس ہے، ٹھیک ہے، اس سینس میں رول آف لا نہیں ہے، نام نہیں ہے، لیکن مارشل لا کی حکومت ہے. جیسے آرڈر مارشل لا جاری کرتے ہیں ویسے جاری کیے جا رہے ہیں. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس اسی کے تحت ہیں، اور میں اس رائے سے بڑی حد تک متفق ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو اجازت دی تھی لمیٹڈ جی، ترمیم کرنے کی، یہ اس سے ایکسیڈ کرتی ہیں باتیں. لیکن اب آتے ہیں پریکٹیکل ریالٹی کی طرف. جو پیکج انہوں نے دو دیے تھے، پہلا اور دوسرا، جی جی، اس کے تقریباً 2/3 سے زیادہ انہوں نے ودرا کر لی. یہ ان کی ہوش مندی کی دلیل ہے کہ جب انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، صحافیوں کے سامنے، دانشوروں کے سامنے، سیاسی لوگوں کے سامنے، پریس کے سامنے، تو جب تنقید ہوئی اس پر تو انہوں نے اس کو اگنور نہیں کیا، نوٹ کیا. جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی کانسٹیٹیوشنل پیکج پر ان کے ساتھ، جی، تو جب ہم اٹھے ہیں وہاں سے آخر میں 2-2.5 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد، تو ایک ہائی کورٹ کے جج جو این آر بی کے ایڈوائزر تھے، انہوں نے میرے کان میں کہا کہ میں نے آپ کی ایک ایک تجویز نوٹ کی ہے اور ہم بڑی سنجیدگی سے ان پر غور کریں گے. باقی لوگوں کی تجاویز جو ہیں ان پر بھی انہوں نے سنجیدگی سے غور کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں دس گوز ٹو مشرف's کریڈٹ کہ این آر بی نے جو بہت تیر مارا تھا، لمبی محنت کر کے، کروڑوں روپے خرچ کر کے، اور کینیڈا کے ایکسپرٹس کو بلا کے انہوں نے کہا ہم نے مشورے کیے ہیں، وہ ساری چیزیں جب ان کی مخالفت ہوئی مختلف حلقوں کی طرف سے تو انہوں نے ان کو واپس لے لیا. اب لے دے کر صرف 2 چیزیں انہوں نے باقی رکھی جن کو وہ نیگوشیبل پہلے دن انہوں نے کہہ دیا کہ میں نہیں سمجھتا، 58(2)(b صحیح، اور نیشنل سیکیورٹی کونسل. اب میں اپنی رائے اس کے بارے میں آپ کو دے دیتا ہوں، اس سے آپ کو اس کے کنسٹیٹیوشن پیکج کے بارے میں ٹھیک ہے. آپ کو علم میں ہے کہ میں ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں منسٹر تھا جی جی، انفارمیشن جی کا. جی، اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ایک بالکل پیرلل چیز بنائی تھی، اس کا نام تھا CDNS، کاؤنسل فار ڈیفینس اینڈ نیشنل سیکیورٹی. ٹھیک. چیز وہ یہی تھی. ٹھیک، اس کی کانسٹیٹیوشن بھی آلموسٹ ایسی تھی. اس میں کچھ مرکزی وزیر تھے، اس میں چیف منسٹرز ہیں، کیونکہ اس وقت چیف منسٹر اس سے زیادہ نہیں، سب ڈسمس ہوا تھا. صحیح، تو میں نے اس کو سپورٹ کیا تھا ایز منسٹر، اور جب وہ پروملگیٹ کی گئی تھی تو 3 منسٹرز ٹیلی ویژن پر ایک پینل کی صورت میں آئے تھے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اچھا، اس میں ایک شاہد احمد صاحب تھے، ایک شفقت محمود صاحب تھے، اور ایک میں تھا، اور سب سے تفصیلی گفتگو اس پر میں نے کی تھی. اور ایک صاحب جو بہت نیک نام ہیں، جناب خالد اسحاق، جی جی، بہت بڑے قانون دان ہیں اور بڑے دیانتدار آدمی ہیں اور اسکالر آدمی ہیں، انہوں نے ٹی وی پر آ کر اتنی مؤثر وکالت کی تھی اس کی کہ مجھے لغاری صاحب نے کہا کہ آپ تینوں وزیروں کی جو تھی مدافعت یا دفاع اس کا، وہ اکیلے خالد اسحاق کا دفاع اس سے بھی اچھا تھا. یہ ان کے الفاظ تھے، مجھ سے انہوں نے کہے تھے. تو میں تو اس کو صحیح سمجھتا ہوں. کیوں؟ دلیل کیا میں نے وہاں دی تھی، اب میں کیا دیتا ہوں. میری یہ رائے ہے کہ چونکہ ہم نے سویلین تجربہ جو کیا ہے بے نظیر اور نواز شریف کی صورت میں، خاص طور پہ نواز شریف کی صورت، اور نواز شریف کا بھی دوسرا دور، وہ ہم نے جو تجربہ کیا ہے اس سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ ہمارے سویلینز آن دیئر اون جب چھوڑ دیے جاتے ہیں تو وہ سویلین ڈکٹیٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں، آئین کو بھی نظر انداز کرتے ہیں، پامال کرتے ہیں. جو 15ویں ترمیم نواز شریف نے پیش کی تھی، میں نے بہت لکھا اس پر، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ پاس نہیں ہوئی تھی. وہ اتنی خطرناک تھی. دیٹ واز اے نیگیشن آف کانسٹیٹیوشن، دیٹ واز اے نیگیشن آف اسلام، ایون ہر چیز کے خلاف تھی وہ. تو یہ جو ہمیں تجربہ، اور کرپشن، جی جی، اور پولیٹیکل مینوورنگ، اور آپ نے دیکھا ہے کہ 2 دفعہ پرائم منسٹر رہنے والوں کی حالت یہ تھی کہ وہ ہاؤس میں 5 فٹ کے فاصلے پر بیٹھتے تھے، کبھی انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا تھا، سلام دعا یہ نہیں کی تھی. عورت اور مرد ہاتھ تو شاید ہمارے یہاں نہیں ملاتے، سلام دعا بھی کبھی نہیں ان کی ہوئی تھی. جو نارمل ریلیشن شپ ہے روٹین کی اپوزیشن اور گورنمنٹ کے اندر، وہ نہیں موجود نہیں. تو انہوں نے جو اپنی پرفارمنس پیش کی وہ کوئی قابل رشک نہیں تھی.
اور فوجیوں کی یہ حکومتیں جو رہی ہیں ان کو تو ہم پسند کرتے ہی نہیں. تو دونوں تجربے ناکام ہوئے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی کونسل سے کوئی امپیکٹ پڑے گا؟ میں عرض کرتا ہوں اب ہم ایک ہائیبرڈ ایک بنا رہے ہیں, ایک دونوں چیزوں کو ملا کے ایک نیا پودا کہہ لیجئے, نیا تجربہ, کنسٹیٹیوشنل پیکج یا ارینجمنٹ. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مشرف صاحب نے خود میرے سامنے یہ بات کہی ہے کہ اگر یہ نیشنل سیکورٹی کونسل 10 سال تک بھی رہے اور اس کے بعد ختم کرنے کی جواز پیدا ہو تو نو ہارم. وہ اس کو ایک انٹرم ارینجمنٹ کے طور پر کچھ عرصے کے لیے, ایک ڈیکیڈ کے لیے یا تھوڑا زیادہ کے لیے وہ اس کو بنانا چاہتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ باڈی ایسی ہوگی کہ اس میں تمام بیسک ایشوز ڈسکس ہو جائیں گے تو کلیش آرمی اور سول کا جو مصیبتیں پیدا کرتا رہا ہے وہ کلیش نہیں ہوگا. اور میں اس نیشنل سیکورٹی کونسل, اور پھر یہ ایڈوائزری ہے, مینڈیٹری نہیں ہے, مشورہ دے سکتی ہے اگرچہ اس کے مشورے کا وزن ہوگا, لیکن وہ یوں نہیں ہے کہ سپرا پارلیمنٹ ہے باڈی. ان ایفیکٹ ممکن ہے اس کا اثر بہت زیادہ ہو. میں فار دی ٹائم بینگ اس کو ناگزیر سمجھتا ہوں, درست سمجھتا ہوں, اور میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. 58(2)(b) کو بھی 58(2)(b) میری رائے میں وہ بھی ایک عبوری عرصے کے لیے وہ درست ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جتنی گورنمنٹیں ڈسمس ہوئی تھیں سوائے ایک کے, باقی سب 58(2)(b) کے تحت جو ہوئی تھیں ان کو سپریم کورٹ نے اپ ہولڈ کیا فیصلوں کو. اور پھر جب وہ کرائسس چل رہا تھا جوڈیشری ورسز پرائم منسٹر نواز شریف, تو اس وقت بھی سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ 58(2)(b) جو ہے اس کو بحال کیا جاتا ہے. اگرچہ وہاں سپریم کورٹ سپلٹ ہو چکی تھی, ایک ہی دن میں 2 سپریم کورٹیں تھیں, ایک طرف کچھ جج بیٹھے ہوئے دوسری طرف ان سے زیادہ بیٹھے ہوئے, اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم ان کے فیصلے کو سسپینڈ کرتے ہیں. لیکن اس وقت تک وہ جو بینچ تھی دیٹ واز ناٹ ڈیولی کنسٹیٹیوٹڈ. سجاد علی شاہ ہی چیف جسٹس تھے, تو اس لیے ان کی بینچ کا فیصلہ لیگل ہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ 58(2)(b) رہنی چاہیے. لیکن یہ ٹیکنیکل بحث ہے, میں ٹیکنیکل بحث میں جاتا ہی نہیں. میں نے ابھی 2 روز پہلے ایک جو پینسلوانیا یونیورسٹی میں سینٹر فار ایڈوانس اسٹڈی آف انڈیا میں جو پروفیسر صاحبہ لیکچر دے رہی تھی, انہوں نے ہماری جو برائیاں بیان کی, جمہوریت کی بحالی جو ہو رہی ہے اس کی جو خامیاں بیان کی, یہ بھی کہا کہ پریزیڈنٹ کو اسمبلی توڑنے کا اختیار آپ دے رہے ہیں. تو میں نے دیر اینڈ دیر انہوں نے کہا کہ انڈین کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 1 سے زیادہ انڈین پریزیڈنٹس نے اسمبلی توڑنے کے آئیڈیا کے ساتھ ٹوائے ود کیا تھا. اس پر ہندوستان کے ایک ٹاپ کے کنسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ اور جرنلسٹ مسٹر اے جی نورانی نے لکھا ہے تفصیل کے ساتھ کہ میں نے فلاں صدر کو روکا اسمبلی کو ڈسمس کرنے میں. تو یہ رائٹ جو ہے 58(2)(b) کو ہم کہتے ہیں, اٹ از ان دیئر کانسٹیٹیوشن آلسو. اچھا, لیکن حقان صاحب اس میں پروسیس کی بات آ جاتی ہے. جس طرح کانسٹیٹیوشن چینجز کی آپ بات کر رہے ہیں, 29 امینڈمنٹس جس طرح پتہ چلا ہے ہمیں کہ 29 امینڈمنٹس انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں کی ہیں اور بیک جنبش قلم کی ہیں. تو اگر ہم دوسری طرف امریکہ کو دیکھتے ہیں کہ 27 امینڈمنٹس ہیں وہ 217 سال میں انہوں نے کی ہیں. تو یہ جو پروسیس ہے, میرا صرف کنسرن یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنی چینجز لاتی ہے. اب یہ لائے ہیں چینجز, دوسری آئے گی وہ ان کو چینج کر کے تیسری آئے گی. جناب ہمارے اور امریکہ کے درمیان کوئی کمپیریزن نہیں ہے, چاہے نسبت خاک راب عالم پاک کنسٹیٹیوشنل حوالے سے, رول آف لا کے حوالے سے. ہم کیا ہیں اور وہ کیا ہے, ان کی امینڈمنٹس کا ذکر نہ کریں, کمپیئر ہی نہ کریں. یہ جو انہوں نے کیے ہیں ان ایسنس یہ 2 ہی ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جنکچر اس وقت ہے پاکستان کی پولیٹیکل ایولیوشن کا, ہسٹری کا, اس جنکچر پر یہ دونوں ترامیم ہونی چاہیے, رہنی چاہیے, ان کو قبول کرنا چاہیے یا برداشت کرنا. اب میں آپ کو بتا دوں, اپنی پروفیسی میں آپ کو بتا دوں جو تھوڑی بہت مجھے سیاست کی سمجھ ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر شروع میں مشرف صاحب اور نئی پارلیمنٹ کے درمیان ڈیڈ لاک پیدا نہ ہوا, یہ میں نے ان سے بڑی تفصیلی بات کی تھی. مشرف صاحب نے میرے ساتھ 1-to-1 میٹنگ کی تھی 1.5 گھنٹے کی, تو میں نے انہیں یہ بات سمجھائی تھی. اگر شروع میں ڈیڈ لاک پیدا نہ ہوا, گورنمنٹ بن گئی, سیٹل ڈاؤن ہو گئی, چل پڑی, تو نہ 58(2)(b) کبھی لگے گی, رہے گی, تلوار استعمال نہیں ہوگی, اور نہ اسمبلی ٹوٹے گی, اور گورنمنٹ اپنا ٹینیور پورا کرے گی. وقت اس کو بتا دے گا کہ یہ اندازہ کس قدر غلط ہے. شرط ایک صرف میں نے لگائی ہے, کیو ایٹ جس کو کہتے ہیں, پروائزو, کہ شروع میں تجربہ شروع ہی میں مشکلات کا شکار نہ ہو جائے, کیونکہ آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ نئی پارلیمنٹ کی کمپلیکشن کیا ہوگی, اس کی حیثیت کیا ہوگی. قطعیت کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے. اگر ورکنگ ریلیشن شپ بٹوین دی پارلیمنٹ اینڈ دی پریزیڈنٹ
چل پڑی شروع میں تو اٹ ول کنٹینیو. تو کیا یہ ہو سکتا ہے حقانی صاحب لوکنگ ایٹ دی پاسٹ ہسٹری کہ اس تجربے کو ورکیبل بنانے کے لیے کیا ایسی گورنمنٹ لانے کی کوششیں کی جائیں کہ جو ان کے ساتھ چل سکے؟ جی یہ انجینئر کیا جائے الیکشنز کو. یہ لفظ جو بھی آپ چاہیں استعمال کر لیں, انجینئر کہہ لیں, میں 100% یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ہم خیال, اپنے مداح اور اپنے دوست لوگوں کی کامیابی کے خواہش مند ہیں اور اس کے لیے بعض کوششیں بھی کر رہے ہیں, یقیناً کر رہے ہیں, کر چکے ہیں. بہت سی انہوں نے کچھ در پردہ کی ہیں, کچھ سامنے کی. یہ میرے نزدیک اچھی جمہوری ایک حکومت نہیں کر سکتی, اس کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ حکومت جو کچھ ہے وہ آپ کو پتہ ہے. اور جو بیلٹ باکس ہے اس کو یہ ٹیمپر نہیں کریں گے براہ راست. یہ نہیں ہوگا کہ سٹفنگ کریں گے, جو کچھ کریں گے پہلے کر لیں گے, ایسے حالات پیدا کر لیں گے. اس دن ریگنگ نہیں ہوگی, اس دن یعنی ووٹوں کی گنتی میں گڑبڑ جو وہ نہیں, اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی. ان کو اتنی سپورٹ مل جائے گی. ویسے ہی بظاہر یہ لگتا ہے, اندازے غلط بھی ہو جاتے ہیں. اگر یہ اندازے بالکل غلط, آج بھی پیر صاحب پگاڑا کا بیان چھپا ہوا ہے کہ الیکشنز ہونے کے امکانات ختم ہوتے جا رہے ہیں اور جو اپوزیشن ہے وہ خوشیاں منائے. تو یہ تو اندازے ہیں. کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ کا گیس اتنا ہی ٹھیک ہے جتنا میرا گیس ٹھیک ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو بیلٹ باکس ہے اس کو ٹیمپر نہیں کریں گے, ویزیبلی کم از کم نہیں کریں گے. لیکن انہوں نے اپنے ہم خیالوں کو, دوستوں کو اور اپنے جو خیرخواہ ہیں ان کو کامیاب کرانے کے لیے بیہائنڈ دی سینز بہت کچھ کیا ہے. ہم اس پر اعتراض کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 22 مئی کی جس میٹنگ کا میں نے ذکر کیا صحافیوں کے ساتھ, اس میں پریزیڈنٹ نے کہا میں تو ہر چیز ملکی مفاد میں کر رہا ہوں. تو میں نے انہیں کہا جناب, ان لفظوں میں نے کہا وہ چھپے ہوئے ہیں. میں نے کہا کہ اندیشہ یہ ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ کا ریفرینڈم پی سی او کے تحت جائز ہے اور اس کو چیلنج کیا جا سکے گا ایٹ دی اپروپریٹ فورم اینڈ ایٹ دی اپروپریٹ ٹائم. تو اب آپ کو فکر لگ گئی ہے کہ نئی پارلیمنٹ اگر ہوسٹائل آ گئی تو وہ تو ریفرینڈم کو نہیں مانیں گی اور آپ کی 5 سال کی زیادت ختم ہو جائے گی. ان کے منہ پر یہ میں نے بات کہی. اور ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ آپ مینوپولیٹ کریں گے الیکشنز, پری پول ریگنگ کریں گے آپ. اور انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو اندیشے بیان کر رہے ہیں بعض لوگوں کے ذہن میں ہیں, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پرسنلی کہ الیکشنز فری ہوں گے اور فیئر ہوں گے. اب وہ وعدہ کتنا پورا کرتے ہیں آئی ڈونٹ نو, لیکن یہ ان کے منہ پر ان لفظوں میں. اور پھر میں نے اگلے دن وہ ساری کہانی اپنے کالم میں لکھ دی تھی لفظ بلفظ. تو اس لیے ہم وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے یعنی اس سے طرفدار نہیں ہیں. اس صاحب ذوق کو جو ہوتا ہے شخص, جو بھی وہ ہوتا ہے, میں تو نہیں ہوں اس میں, لیکن جو بھی ہوتا ہے وہ میرٹ پر بات کرتا ہے. مجھے مشرف سے کچھ نہیں لینا دینا. مجھے کوئی مشرف صاحب نے دوسروں سے بڑھ کے چائے کی ایک زائد پیالی نہیں پلائی. اگر انہوں نے بلایا لوگوں کو تو دوسروں نے ایک پیالی پی ہے تو میں نے شاید آدھی پی ہوگی. تو لیکن جو صحیح بات ہے وہ صحیح بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اپنے دوستوں کو پروموٹ کرنے کے لیے, میں نے ان کے منہ پر کہا تھا کہ ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ آپ کریں گے, اور انہوں نے یہ آؤٹ آف دی وے جا کے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم فرشتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر رہے. وہ دیٹ از این اوپن سیکرٹ. وہ کچھ تو پھر الیکشنز فیئر نہیں ہوں گے. خان صاحب میرا میں آتا ہوں ریفرینڈم کی طرف, تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. ریفرینڈم کا جو فیصلہ تھا ایک ایسا فیصلہ تھا جس کو مجھے یاد ہے کہ بہت سے لوگ جو مشرف صاحب کے مداح تھے, ایون امریکہ میں بھی, وہ بھی بہت مایوس ہوئے تھے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر خاصا اثر پڑا ہے یا نہیں پڑا؟ اسرار کسانہ صاحب, ریفرینڈم کے خلاف پاکستان میں مجھ سے زیادہ کسی نے نہیں لکھا. جی بالکل صحیح. ہم نے ریفرینڈم سے 10 دن پہلے جنگ اور نیوز پینل نے ان کا انٹرویو کیا تھا. میر شکیل الرحمان موجود تھے, پورا پینل تھا. وہاں جنرل مشرف نے صاف کہا ہمارے سب کی موجودگی میں, حقانی صاحب مجھے پتہ ہے کہ آپ ریفرینڈم کی سخت مخالفت کر رہے ہیں, مجھے پتہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین کے خلاف ہے. میں نے کہا جی بالکل آپ ٹھیک, آپ کو اطلاع ملی ہے, میں بالکل یہی لکھ رہا ہوں, یہی میں کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا بٹ اسٹل آئی ہولڈ یو ان ویری ہائی اسٹیم. اور میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ تھینک یو ویری مچ, بخدا میں نے نہیں کہا. ہی سیڈ دس اینڈ آئی ہرڈ دیٹ. مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی. تو اب میں نے ان کے منہ پر یہ جب یہ تردید نہیں کی, نہیں جناب آپ کو غلط اطلاع ملی ہے, میں تو ریفرینڈم کو سپورٹ کر رہا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے
میری ہر بات تو ان پرنٹ ہے. تو اس لیے میں نے سب سے زیادہ اس کی مخالفت کی ہے، نمبر 1. نمبر 2، میں آن ریکارڈ یہ پوری ذمہ داری سے یہ کہنے لگا ہوں کہ 27 مئی کی تقریر میں انہوں نے جو معذرت کی ہے ریفرینڈم کے بارے میں، وہ میرے کہنے پر کی. میں نے انہیں مشورہ دیا تھا، اور جب میری ان کی 1 to 1 میٹنگ ہوئی تھی 1.5 گھنٹے کی، تو انہوں نے کئی صفحے بھر لیے تھے نوٹس لے کے. میں نے بہت سی انہیں تجاویز دی. اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ آپ ریگریٹ کریں، جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے. تو انہوں نے، میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں، انہوں نے کہا کانی صاحب میں آپ کی تجویز کو قبول کرتا ہوں، اور میں جو پرسوں تقریر کر رہا ہوں اس میں یہ کہہ دوں گا. بعد کی اطلاع پریس کی یہ ہے کہ وہ جتنا انہوں نے معذرت کی ہے نا، اس سے زیادہ کرنے والے تھے، لیکن انہوں نے کہا گیا کہ اتنا زیادہ نہ آگے جائیں. میری ان سے بحث ہوئی باقاعدہ، اور بھی بہت سی تجاویز میں نے انہیں دی. اور دوسرا، جو انہوں نے الیکشن ڈیٹس اناؤنس کی ہیں، میں آپ کے ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ذریعے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے کہنے پر کی. اچھا. وہ تیار نہیں تھے بالکل. وہ کہہ رہے تھے سب کو پتا ہے کہ 12 اکتوبر تک الیکشن ہونے ہیں. تو میں نے کہا جنرل صاحب آپ نے 12 سے 13 کو جانا ہے، اگر نہیں جانا آپ نے تو آپ 12 کا اعلان کر دیں، آپ 11 کا کر دیں، آپ 10 کا کر دیں. اس نے کہا کیا ضرورت ہے اس کی؟ میں نے کہا جی بہت ضرورت ہے، انسرٹنٹی ختم ہو جائے گی، آپ کے حق میں یہ بات جائے گی. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں نے نوٹ کر لیا. پھر انہوں نے 27 کی تقریر، 24 کی شام کی ملاقات ہے، 2 دن کے بعد انہوں نے تیاری کی، اور 27 کو انہوں نے جو تقریر، وہ مینلی انڈیا کے حوالے سے تھی، وہ کرائسس پر تھا، اور ہم نے میزائل تجربے کیے تھے. تو انہوں نے اس میں اپنی تقریر ساری ان کی جو تھی 95% وہ انڈیا کے بارے میں تھی. شروع میں انہوں نے یہ 2 باتیں جو ہیں جو کی تھیں، یہ دونوں باتیں میرے مشورے پر انہوں نے کی تھیں، اور میں نے کھل کے پورا وہ اس ملاقات کا حال اپنے کالم میں لکھا نہیں. تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریفرینڈم کے فیصلے نے بومرینگ کیا؟ بومرینگ کیا، ان کو نقصان ہوا، اور وہ ان دی ہارٹ آف ہارٹ شاید سمجھتے بھی ہوں، لیکن بہرحال وہ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ میری کریڈیبلٹی تباہ ہو گئی ہے یا ڈیمیج ہو گئی ہے. دس واز اے رانگ ڈیسیژن، اس کی ضرورت نہیں تھی. بات لمبی ہو جائے گی. جس میٹنگ میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں لائنز پر سوچ رہا ہوں کہ میں ریفرینڈم کراؤں، 30 اپریل کو ہوا ہے، مارچ کے آخری ہفتے میں ہماری ملاقات ہوئی. تو میری جب باری آئی تو میں نے کہا جنرل صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ ریفرینڈم کس لیے کرا رہے ہیں؟ طاقت آپ کے پاس ہے، آپ کو چاہیے لیجیٹیمیسی. ریفرینڈم سے لیجیٹیمیسی آپ کو نہیں ملے گی، میں آپ کو کہہ دیتا ہوں. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا نمبر 1 کانسٹیٹیوشنل پراپرٹی اس کی، نمبر 2 ٹرن آؤٹ کم ہوگا، تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، آپ ریکنسیڈر کر لیں اس کو. ان کے منہ پر یہ میں نے بات کہی تھی. تو میرا مطلب یہ ہے کہ میں نے ریفرینڈم کی آؤٹ اینڈ آؤٹ شروع سے لے کے آخر تک. حقانی صاحب آپ کا خاصا انٹریکشن رہا ہے مشرف صاحب کے ساتھ، اور آپ کی گفتگو سے بھی اندازہ ہو رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ان کی انٹینشن سے آپ مطمئن ہیں؟ میں مشرف صاحب کو پاکستان کے حوالے سے ایک ویل میننگ آدمی سمجھتا ہوں. پاکستان کے لیے ان کے دل میں درد ہے، وہ بہتری چاہتے ہیں. انہوں نے محنت بھی 2.5-3 سال میں بہت کی ہے، اور پاکستان کو کچھ فائدہ بھی اس سے ہوا ہے. لیکن میں نے ان کے آنے کے چند دن بعد لکھا تھا کہ یہ ایک تو فوجی ہیں، فوج دنیا میں جہاں بھی آتی ہے اقتدار میں وہ سٹیٹس کو کی ہوتی ہے. اور مشرف صاحب ذاتی طور پہ میری یہ رائے ہے کہ وہ بہت دور تک دیکھنے والے آدمی نہیں ہیں، یعنی جس کو ایک ویژنری کہتے ہیں، فلاسفر کہتے ہیں. ہی از ناٹ اے فلاسفر، ہی از ناٹ اے ویژنری، ہی از اے مین آف ایکشن. پریکٹیکل وزڈم کے وہ آدمی ہیں، جو سچویشن ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، پاکستان کے مفاد میں جو سمجھتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں. وہ سینسیبل آدمی ہے، ریزنیبل آدمی ہے، اور بے لچک نہیں ہے. بات صحیح اگر آپ ان کو قائل کر دیں تو وہ اپنا موقف بدل لیتے ہیں. سب سے بڑی دلیل اس کی یہی کانسٹیٹیوشنل پیکیج ہے کہ خود انہوں نے اب یہ بھی اعلان کر دیا کہ میں NRB کو ختم کر رہا ہوں. حالانکہ اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ NRB برین ہے گورنمنٹ کا. تو یہ ان کی ریئلزم ہے. تو میں مشرف صاحب کو اچھا حکمران سمجھتا ہوں. نیشنل انٹرسٹ کے سامنے پرسنل اگرینڈائزمنٹ جو ہے وہ کہاں تک وہ رکھتے ہیں؟ جی پرسنل اگرینڈائزمنٹ، اگر آپ یہ کہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے آپ کو پاکستان کے لیے ضروری سمجھتا ہوں، اور یہ پرسنل اگرینڈائزمنٹ کی تعریف میں اگر آتا ہے تو یس ہی از گلٹی، انہوں نے یہ کہا ہے. لیکن اگر وہ یہ آنیسٹلی اور جینوئنلی یہ بات سمجھتے ہیں تو بہت سے لوگ جو جینوئنلی اور آنیسٹلی یہ سمجھتے رہے ان کی رائے غلط بھی نکلی. کوئی انڈسپینسیبل نہیں ہوتا، صحیح، سب دنیا چلتی رہتی ہے، نظام چلتا رہتا ہے، لیکن اس مرحلے پر
ان کا یہ خیال ہے, نیسیسریلی وہ 100% درست ہو میں نہیں کہہ سکتا, ان کا یہ خیال ہے کہ مجھے ایٹ دی ہیلم آف افیئرز رہنا چاہیے اور کچھ عرصہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو گائیڈ کرنے کے لیے مجھے رول پلے کرنا چاہیے. یہ ان کی اپنی ایک رائے ہے. وہ اپنے آپ کو, میں نے تو 10 دفعہ انہیں تانا دیا ہے کہ آپ کے اندر اوور کانفیڈنس ہے. میں نے کہا کہ کانفیڈنس اچھی چیز ہے لیکن بعض اوقات اوور کانفیڈنس بوم رینگ کر جاتا ہے. تو یہ بات میں نے لکھی ہے بار بار اور میں اب بھی یہی کہتا ہوں. لیکن اور پھر میں نے ریفرینڈم کے اعلان سے پہلے 23 مارچ کے اپنے کالم میں, جس دن ہماری ان سے میٹنگ تھی, اس دن میں نے ان سے یہ لکھا تھا میں نے کہ جناب آپ ریفرینڈم بالکل نہ کرائیں, الیکشنز کے بعد اپنے آپ کو پیش کریں ایز اے کینڈیڈیٹ پریزیڈنٹ شپ کے لیے, جو الیکٹرل کالج ہے آئین کے اندر اس کے ذریعے اپنے آپ کو الیکٹ کرائیں اور پہلے یہ اعلان کر دے. پہلے تو میں نے یہ کہا کہ وردی اتار کے یہ الیکشن لڑیں. پھر میں نے 2-3 روز کے بعد لکھا تھا کہ اتنی آپ کو کنسیشن دے دیتے ہیں کہ آپ اعلان کر دیں کہ میں جیتوں یا میں ہار جاؤں میں وردی اتار دوں گا. اگر میں جیت گیا الیکٹرل کالج کے ذریعے, پھر میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ اگر آپ ضیاء الحق کی طرح پارلیمنٹ سے انڈورسمنٹ لے لیتے ہیں تو وہ الیکٹرل کالج کا الیکشن نہیں ہے. الیکٹرل کالج کا الیکشن جو ہے وہ دونوں ہاؤس پارلیمنٹ کے چاروں اسمبلیاں وہ ہو, تمام لوگوں کا ووٹ اس میں آئے گا اور اوپن کنٹیسٹ ہوگا. کوئی شخص چاہے کھڑا ہو کے مشرف کا مقابلہ کرنا چاہے وہ آپ کرائیں گے, وہ پراپر الیکشن ہوگا. لیکن اگر آپ وہ نہیں کراتے تو میں نے اس میں لکھا تھا تو آپ کو اول وہ کرانا چاہیے اور اگر آپ جیت جائیں یا ہار جائیں وردی اتار دیں. یہ میرا ریکارڈ پر ہے. وہ انہوں نے کہہ بھی دیا ویسے کہ وردی اتار دوں گا. اچھا حقانی صاحب, کمنگ الیکشنز مائنس بے نظیر اینڈ نواز شریف, آپ کیا فورسی کرتے ہیں ریزلٹس کے حوالے سے اور اس کا فیوچر امپیکٹ کیا ہوگا کہ بے نظیر اور نواز شریف کے علاوہ اگر پولیٹیکل موومنٹس چلتی ہیں تو وہ ہمارے فیوچر پولیٹیکل سینیریو کے لیے کیسا رہے گا؟ دیکھیے اسرار صاحب, اس میں امپونڈریبلس بہت ہیں, ifs اینڈ بٹس بہت ہیں, مینی اے سلپ بٹوین دی کپ اینڈ دی لپ. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ دونوں کے نہ آنے سے دونوں پارٹیوں کو نقصان ہوگا. ان کی کمپین جتنی جاندار بن سکتی تھی اور جتنی سیٹیں وہ جیت سکتے تھے اس کے امکانات بہت زیادہ ڈیمیج ہو جائیں گے. وہ دوسرا سوال ہے کہ انہیں آنے کی اجازت دینی چاہیے نہیں چاہیے, وہ الگ میں بات کر رہا ہوں. میں ایک فیکچوئل بات کروں. اگر نواز شریف اور بے نظیر آ کے اپنی اپنی پارٹی کو لیڈ کریں تو وہ بہت زیادہ کامیابی حاصل کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں. لیکن میں گیون سچویشن میں جو اس وقت ہے مسلم لیگ کاف کو میں بہت انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتا. اس کے پاس کافی جیتنے والے امیدوار ہیں بہت بڑی تعداد میں, اور اپنی اس عوامی جو سپورٹ انہیں مل گئی ہے یا بنا دی گئی ہے یا امپریشن, پاکستان میں کلچر یہ ہے جس پارٹی یا جس امیدوار کے بارے میں یہ خیال ہو کہ یہ حکومت کا ہے اس کو ایج مل جاتا ہے. تو انہیں ایج مل گیا ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو اس کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے. اور میرا خیال ہے کہ بے نظیر اور نواز شریف صاحب کے نہ آنے سے ان کی پارٹیوں کو نقصان تو ہوگا لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ملیا میٹ ہو جائیں گی. ان کا وجود برقرار رہے گا. ہو سکتا ہے کہ دونوں کی کامیابی کے بارے میں جو اندازے وہاں پر موجود ہیں وہ پوری طرح درست نہ نکلیں, اس سے کچھ کم نکلیں, یہ امکان موجود ہے. اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ وزیر اعظم تو یہ تو جی یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے, یہ غیب کا علم ہے. اندازے جتنے آپ چاہیں میں لگانے کے لیے تیار ہوں, ایک ایک نام لے کے پاسبلٹیز کو. آپ کی انگیجمنٹ ہے ود دا گورنمنٹ آلسو. میری انگیجمنٹ ایز اے جرنلسٹ ہے, وہی نا, میری کوئی انگیجمنٹ نہیں کسی کے ساتھ, نو ایفیلیشن ود اینی باڈی. اسی کی بیس پہ آئی ایم ناٹ بیہولڈن ٹو اینی باڈی. بالکل صحیح ہے. میں نے بے نظیر سے, نواز شریف سے, ضیاء الحق سے, مشرف سے ایک پائی کا ایک دمڑی کا فائدہ نہیں اٹھایا. بالکل صحیح ہے. تو اس لیے مجھے کسی کی وہ نہیں ہے. نہیں لیکن اسی اپنی جو آپ نے جو کہا نا حکومت کے وابستگی کی جو انگیجمنٹ چونکہ آپ کی رہی ہے, انگیجمنٹ رہی ہے پولیٹیکل لیول پہ بھی, گورنمنٹل لیول پہ, حکومت میں رہا ہوں, نہیں وہ بھی رہے ہیں آپ, اور پھر ابھی ایز اے جرنلسٹ بھی آپ انٹریکشن تو ہے نا. جی بالکل ہے. اسی کی بیس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کیا فورسی کرتے ہیں کہ کون سا پرائم منسٹر کے زیادہ چانسز ہیں؟ لغاری صاحب کے ہیں, عمران کے ہیں, اس طرح کیونکہ لوگ خاصے یہاں پہ کیا سرائیاں ہو رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ کنجیکچرز ہو رہے ہیں تو اس میں ایک کنفیوژن ورس کنفاؤنڈڈ میں کیوں کروں کسی ایک کا یا دوسرے کا نام لے کے.
میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ فلاں آپ نے جو نام لیا ہے وہ نہیں ہوں گے، لیکن کون ہوگا الٹیمیٹلی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں۔ پرسنل آپ نے بتا دیں کہ پریزنٹ لاٹ میں آپ کو کون سا بہتر لگتا ہے؟ بہتر لگنے کی بات بھی چھوڑ دیں آپ بالکل، کیونکہ بہتر میرا معیار بہت اونچا ہے۔ میں نے تو مشرف کے بارے میں آپ سے کہا ہے کہ وہ ہی از ناٹ اے ویژنری، ہی از ناٹ اے ریولیوشنری، وہ ایک پریکٹیکل وزڈم کے آدمی ہیں، ایک پریگمیٹسٹ ہیں، اور جتنا ان کا ویژن ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں اور صحیح فیصلہ کرتے ہیں اپنی حد تک۔ غلط فیصلے بھی انہوں نے کیے، ریفرینڈم کا فیصلہ ان کی فاش غلطی ہے، اور جو پہلے تھا کہ میں تو صدر رہوں گا اور وردی میں رہوں گا، یہ بھی ان کا فیصلہ غلط تھا۔ تو اس لحاظ سے لیکن یہ کہ کون بنے گا پرائم منسٹر، میرا خیال ہے کہ اس معاملے پر مجھے کچھ کمٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح۔ اچھا حقانی صاحب، اب تھوڑا سا اپنے ہمسایوں کی طرف چلتے ہیں۔ انڈیا کے ساتھ جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا فورسی کرتے ہیں کشمیر کی سطح پر کہ اب کیا بنے گا کشمیر کا، کہ جس پہ ہمیں انٹرنیشنل سپورٹ بھی نہیں مل رہی ہے، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ہمارا جو سٹینس ہے وہ بھی بیسڈ آن ریالٹی ہے اور ٹرو ہے، تو اس میں کیوں نہیں ہمیں وہ مل رہی ہے، اور کیا اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے جی، ہندوستان ایک بڑا فریق ہے جی، اس کے ہاں جمہوری تسلسل رہا ہے، اس کا امیج دنیا میں ہمارے مقابلے پر بہت بہتر ہے، وہ ایک بڑی مارکیٹ ہے، اس کی اکانومی ہماری طرح قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی نہیں ہے، وہاں پر کنسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن کبھی نہیں ہوا۔ یہ ساری چیزیں آج کی دنیا میں بڑی میٹر کرتی ہیں، اور مفادات کے حوالے سے بھی ایک ہندوستان کی خوش قسمتی ایک سینس میں یہ ہے کہ ویسٹ ان کو چائنا کے مقابلے پر ایک بولورک سمجھتا ہے، اپنا اتحادی سمجھتا ہے۔ چائنا کا ہوا دکھا کے انڈیا والے ان کو ڈرا دیتے ہیں، اور امریکہ ہو یا روس ہو وہ ان کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، زیادہ تر آج کل ویسٹ امریکہ۔ تو اس لیے کشمیر کے معاملے پر ریئل پالیٹک کا تقاضا یہ ہے کہ حق اور انصاف کو نہ دیکھا جائے، اور حکومتیں نہیں دیکھتی، اپنے مفاد کو دیکھتی ہیں۔ ان کا مفاد جو ہے وہ پاکستان کا آؤٹ اینڈ آؤٹ ساتھ دینا نہیں ہے، وہ انڈیا کو بہرحال ترجیح دیتے ہیں، اور سمجھتے ہوئے بھی کہ پاکستان حق بجانب ہے، وہ کھول کر نہ یہ کہیں گے نہ اپنا وزن ادھر ڈالیں گے۔ اس لیے کشمیر کے معاملے پر ہمارا سٹرگل جو ہے وہ ایک لمبا سٹرگل ہوگا، اس کے جلد برابر ہونے کے امکانات نہیں ہیں، اور اس میں پاکستان کے لیے کوئی آسان راستہ نہیں ہے، سموتھ سیلنگ نہیں ہے، لیکن آج کی دنیا میں معجزے بھی ہو جاتے ہیں اس حوالے سے کہ بڑے بڑے تنازعات بھی حل ہو گئے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریٹک جب نیا سفر شروع ہوگا الیکشن کے بعد، تو اس کے نتیجے میں انڈیا کے ساتھ ہمارا ڈائلاگ شروع ہو جائے۔ ہم نے کراس بارڈر انفلٹریشن روک کر مغرب کو لاجواب کر دیا ہے، اب گیند ان کے کورٹ میں ہے کہ وہ اپنا اثر استعمال کریں اور انڈیا کو ٹیبل پہ لائیں، اور نہ صرف ٹیبل پہ لائیں بلکہ ریزنیبل حل کی طرف لائیں، یہ اب ان کا مورل ڈیوٹی ہے۔ اچھا خان صاحب، عراق کے بارے میں ہم نے تھوڑی دیر پہلے گفتگو کی تھی، اور آج یو این میں جنرل اسمبلی کے سیشن میں پریزیڈنٹ بش نے واضح طور پر اشارہ دے دیا ہے کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہیں، اور ان کے بارے میں فارمر پریزیڈنٹ نیلسن منڈیلا جو ہیں ساؤتھ افریقہ کے، انہوں نے نیوز ویک کو ایک انٹرویو دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اس وقت دنیا کے امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ کیا آپ اسے اگری کرتے ہیں کہ جنگ بھی ہوگی اور پھر اسے ایک پورا وہ ڈومینو ایفیکٹ ہو سکتا ہے پورے ایریا میں اور مڈل ایسٹ میں، تو اس سے کیا سینیریو ہوگا؟ میں نیلسن منڈیلا کے خدشات سے پوری طرح متفق ہوں، ان کو شیئر کرتا ہوں، اور میری رائے یہ ہے کہ امریکہ کی پالیسیوں میں فار سائٹڈنیس کا ایلیمنٹ بہت کم ہے، یہ استعداد ان کے اندر نہیں ہے۔ یہ تاثر میرا یہاں آنے سے پہلے بھی تھا، اور جو میں نے پچھلے 12 دن میں ملاقاتیں کی ہیں، درجنوں ملاقاتیں کی ہیں، ایک دن میں 3 ملاقاتیں کی ہیں، اس کے بعد میرا یہ تاثر اور پختہ ہو گیا ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کے اندر عراق پر حملے کی مخالفت بھی کمزور نہیں ہے، جی بالکل، بہت مضبوط ہے، پاورفل ہے، دلائل کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو حکومتی سمجھے جا سکتے ہیں وہ کھول کے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی جو جمی کارٹر نے مضمون لکھا ہے واشنگٹن پوسٹ میں، اس میں انہوں نے باتیں کی ہیں جو برگن نے لکھا ہے، اور امریکن جو وہاں انسپیکٹر تھے
ویپن انسپیکشن کے لیے Coordinator جو وہ جو ہیں انہوں نے جو کھل کے جو باتیں کی حق کی باتیں انہوں نے کی ہیں، تو اس لیے مخالفت بھی بڑی اچھا، شدید اس میں حقانی صاحب ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ بش کی جو ٹیم ہے اس میں کولن پاول جن کا ملٹری بیک گراؤنڈ ہے، جو پریزیڈنٹ چیف آف سٹاف بھی ہیں، دونوں عراق کے خلاف جنگ کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے جی. اور جو سویلین ہیں، دیکھیں دلچسپ بات یہ ہے کہ جو سویلین ہیں مثلا ڈونلڈ رمسفیلڈ اور کونڈولیزا رائس، وہ اس کے حق میں ہیں. پاول ان سب لوگوں سے بلند پایا سیاستدان ہے، فوجی بیک گراؤنڈ کے باوجود وہ بہت بیلنسڈ ہیڈڈ آدمی ہے، کلیئر ہیڈڈ آدمی ہے. میری رائے میں اس ایڈمنسٹریشن میں ہی از دی مین ہو شوڈ بی ریٹڈ ویری ہائی، بینگ اے ویری سینسیبل مین. حقانی صاحب یہ ایگزیکٹ ورڈز میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں نیلسن منڈیلا نے جو کل انٹرویو دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں اگر پوری ٹیم بش ٹیم میں سے کسی پہ ریلائی کر سکتا ہوں تو وہ کولن پاول. میں نے وہ انٹرویو ابھی نہیں پڑھا، لیکن یہ سارے وہی ورڈز ہیں. میں حیران ہوں کہ آپ کی وہ اتنی سملیرٹی ہے ان کے ورڈز. میری بالکل یہ رائے ہے، پہلے سے میری یہ رائے ہے اور اب بھی میری یہ رائے ہے. وہ بہت سین آدمی ہے، لیول ہیڈڈ ہے، اور ان سب سے زیادہ ریالٹیز کو سمجھتا ہے، دور اندیش ہے. اور میرا خیال ہے اگر بش کو اگنور کیا گیا، بائی پاس کیا گیا، دس ول بی اے ٹریجڈی فار امریکہ، فار مڈل ایسٹ، فار دی ورلڈ. اگر کولن پاول کو سوری میں نے اگر بش کہہ دیا تو غلط کہہ دیا ہے. آئی مین کولن پاول کو اگر کیا گیا تو دیٹ ول بی اے بلنڈر. حقانی صاحب آئی وش کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوتا کہ آپ کی اتنی زبردست شخصیت سے ہم مزید گفتگو کر سکتے. میں آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے جو یہاں پہ لوگ ہیں، جرنلسٹ ہیں، ینگ جرنلسٹ ہیں، برڈنگ جرنلسٹ ہیں، ان کے بارے میں کچھ اپنے تھوڑا سا اظہار خیال کیجئے اور اب ہمیں بتائیے کہ آپ کی صحافت کے بارے میں تھوڑا سا. اور میں نے جو خاص طور پہ آپ کی جو صحافت میں چیز دیکھی ہے وہ ہے ایک روحانیت کا عنصر بھی ملتا ہے. جہاں پہ ہمیں کرنٹ افیئرس پہ گریسپ ملتا ہے، گرپ ملتی ہے، وہاں پہ ساتھ ایک روحانیت کا ٹچ بھی ملتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے اسرار صاحب، یہاں کے صحافیوں سے میں زیادہ تو آگاہ نہیں ہوں انڈیویجولی، لیکن ایک جنرل ایک میرا پرسیپشن ہے. تو جس طرح ہر جگہ ایک لاٹ میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، یہاں بھی موجود ہیں. یہ جو لیور ہوتی ہے پیسے کی، چارم ہوتا ہے، یہ ٹیمپٹیشن بڑی سخت ہوتی ہے. اس کو ریزسٹ کرنا مضبوط کریکٹر کے لوگوں کا کام ہوتا ہے، اور سب کا کریکٹر مضبوط نہیں ہوتا. جو ان میں سے لوگ اصولی صحافت کر رہے ہیں، نظریاتی صحافت کر رہے ہیں، پروفیشنل طریقے سے کام کر رہے ہیں، پیسے بھی بے شک کما رہے ہوں، آئی ایم آل فار دیم. میں ان کے لیے کامیابی کی دعا کرتا ہوں. اور جو ایسا نہیں کر رہے، میں ان کی اصلاح کی دعا کرتا ہوں کہ وہ بھی اچھے صحافی بن جائیں، اصولی صحافت کریں. اور دوسرا حصہ جو آپ نے میرے بارے میں فرمایا ہے، یہ آپ کا حسن ظن ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ میری اس میں حالات حاضرہ کا تجزیہ اگر ہوتا ہے تو کچھ روحانی ٹچ بھی ہوتا ہے. دیکھیے، میں اول و آخر ایک مسلمان ہوں، اور اپنے شعوری طور پر مسلمان ہوں. میں اسلام کو کنٹمپریری ورلڈ میں بھی اس پر میرا زور ہے. ایک بہت ہی ایسی فلسفی سمجھتا ہوں جو تمام کوشچنز کا جواب دے سکتی ہے. اور میری یہ بھی رائے ہے کہ جتنی خوبیاں ویسٹ میں موجود ہیں وہ ساری کی ساری، میں نے ذکر پہلے بھی کیا ہے، وہ ساری کی ساری خوبیاں اوریجنیٹ ہوئی ہیں ہمارے پاس تھیں. پہلے رول آف لا بھی ہمارے پاس تھا، کانسٹیٹیوشنل بھی ہمارے پاس تھی، اکاؤنٹیبلٹی بھی ہمارے پاس تھی، اور حکمران کا انتخاب مشاورت سے ہونا یہ بھی ہمارا فلسفہ تھا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اور میں ان میں بلیو کرتا ہوں. تو چونکہ وہ میں بلیو کرتا ہوں تو اس کا اظہار پھر میری جو تحریریں ہوتی ہیں ان میں ہوتا ہے. میں اپنے آپ کو ایک خاص سینس میں ایک ریلیجس آدمی سمجھتا ہوں، اور جو ریلیجس آدمی ہوگا وہ اسپریچول بہرحال ہوگا. اور انسان بنا ہے جسم سے اور روح سے. دونوں کے تقاضے آپ سمجھیں، دونوں میں ایک تال میل پیدا کریں، بیلنس رکھیں، اور پھر آپ فلسفہ اپنا بنائیں. میرا ایک ورلڈ ویو ہے، دنیا کیسی ہونی چاہیے، جو میں دیکھتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں. میرا ایک پاکستان ویو ہے کہ پاکستان ایسا ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اور چیزوں کے بارے میں میری ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے. تو اس کا اگر ریفلیکشن تحریروں میں آتا ہے تو دیٹ از کوائٹ نیچرل. صحیح. حقانی صاحب، آخر میں صرف ایک گزارش کروں گا کہ ہمارے جو پی ٹی این کے ناظرین ہیں
ان کو اگر آپ کچھ ڈائریکٹلی پیغام دینا چاہیں کرنٹ سچویشن کے حوالے سے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے پاکستان کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے، تو آپ کہہ سکتے ہیں؟ میں یہ کہوں گا ان سے کہ سب سے پہلے تو وہ اپنے مسلمان ہونے کا ادراک شعوری طور پر جی حاصل کریں. روایتی طور پر تو ہیں وہ مسلمان، نسلاً تو مسلمان ہیں، لیکن اب زمانہ آ گیا چیلنجز کا، کوشچن مارکس. اپنے آپ کو مسلمان وہ کہیں ضرور، لیکن یہ ان کے پاس جواب بھی ہونا چاہیے، وائی آئی ایم اے مسلم. میرا باپ مسلمان تھا، میں پیدا ہوا تھا، یہ کافی نہیں ہوگا اب، اور اگر ان کے لیے کافی ہے تو اگلی نسل کے لیے کافی نہیں ہوگا. دے ول کوشچن یو. تو آپ کے پاس ریشنل جواب ہونا چاہیے، وائی آئی ایم اے مسلم. اسلام کو شعوری طور پر، عقلی طور پر، منطقی طور پر سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے لیے مطالعہ کریں، بہت زیادہ گہرائی میں جائیں، اچھی کتابیں پڑھیں، غور کریں، قرآن مجید میں گہرائی میں جا کے سمجھنے کی کوشش کریں. پہلا تو مشورہ ان کے لیے یہاں یہ ہے. دوسرا مشورہ یہ ہے کہ کنٹمپریری ورلڈ اس سے آگاہی حاصل کریں، دنیا کو سمجھیں. ہمارے لوگ جو ہیں بدقسمتی سے ان کی بڑی تعداد، سب نہیں، ایک بڑی تعداد کنویں کے مینڈک کی حیثیت رکھتی ہے، اسی میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں دنیا کی ریئلٹیز کا پتہ نہیں ہے، دنیا کدھر جا رہی ہے، کیا ہم نے اخذ کرنا ہے دنیا سے، کیا ہم نے ترک کرنا ہے. ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ خذ ما صفا و دع ما قدر، وہ لے لے جو ٹھیک ہے اور چھوڑ دے جو غلط ہے، جس میں تقدر ہے، جس میں کوئی گلاوٹ ہے، ملاوٹ ہے، اس کو چھوڑ دو. تو یہ ہمیں تمیز اور شعور پیدا کرنا چاہیے. اور پاکستان کے بارے میں ان کی دعائیں تو ہیں، مجھے پتہ ہے جو اوورسیز پاکستانی سب ہیں وہ اندر بیٹھے ہوئے لوگوں سے زیادہ محب وطن ہیں. جیسے ہم اپنی اولاد سے جب دور ہوتے ہیں تو زیادہ اداس ہو جاتے ہیں، محبت بڑھ جاتی ہے. تو اس طرح مجھے پتہ ہے، بہت عرصے سے، 17 سال سے میں جانتا ہوں کہ جو پاکستانی باہر بیٹھے ہیں اوورسیز، وہ زیادہ پیٹریوٹک ہیں، وہ پاکستان کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں، زیادہ قربانی کا جذبہ ان کے اندر ہے. لیکن کمزوریاں بھی ہیں، آپس میں لڑتے بھی ہیں، پارٹی بازی بھی چلاتے ہیں، غلط حرکتیں بھی کرتے ہیں. انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، اور ان دونوں دعووں کی ہمیں لاج رکھنی ہے. ہماری کسی حرکت سے، ہماری کسی بات سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام کے نام پر دبا ہے اور پاکستان کے نام پر دبا ہے. حقانی صاحب، میں آپ پاکستان کا جھنڈا بلند رکھیں، اسلام کا جھنڈا بلند رکھیں، یہی ان کا اول و آخر فرض ہے. انشاءاللہ. حقانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا اور پی ٹی این پہ آپ آئے اور ناظرین سے اتنی خوبصورت باتیں کی. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حقانی صاحب نے جتنی بھی باتیں کی ہیں اتنی تفصیل کے ساتھ باتیں کی ہیں، اور پاکستان، اسلام اور اوور آل جو گلوبل ویو ہے ان کے، اس کے بارے میں انہوں نے بڑی تفصیل سے باتیں کی ہیں، اور یہ اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ بھی ہیں اور ان کے اوپر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو انہوں نے بات کی ہے تمیز اور شعور کی، اس پہ بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے. ہم انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے پی ٹی این کے مزید انٹرویوز کے ساتھ. حقانی صاحب کا ایک بار پھر بہت شکریہ، اور ناظرین آپ کا بہت شکریہ. اسرار کسانہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میرا شکریہ بھی شامل کر لیجئے کہ میں پی ٹی این کا شکر گزار ہوں، اور کسانہ صاحب ذاتی طور پر آپ کا بھی شکر. بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی. بڑے اچھے سوال آپ نے کیے ہیں. بہت شکریہ جی.